سر، ایجنٹ ونود کی موت کے پیچھے آئی ایس آئی ہی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے اسے جس بے دردی سے مارا گیا ہے وہ کسی لٹیرے کا کام نہیں۔ کمرہ کشادہ اور ویل ڈیکوریٹڈ تھا۔ چاروں اطراف میں موجود ہر کھڑکی بند تھی اور ان دریچوں پر پڑے گہرے دبیز پردے اسے علاقہ ممنوع قرار دے رہے تھے۔ بیڈ پر سیاہ رنگ کا بیگ کھلا پڑا تھا، اس میں سے لیپ ٹاپ نکال کر بیڈ پر رکھا گیا تھا جس کی اسکرین اوپن تھی۔ چند سیڈیز بھی پڑی تھیں اور کچھ یو ایس بیز، مطلب ڈیٹا اتنا زیادہ تھا کہ ڈیوائسز کی تعداد بڑھ گئی تھی۔ آئی نو اٹس اے ویری بیڈ نیوز فار اس، دوسری جانب موجود آفیسر نے افسوس کا برملا اظہار کیا تھا۔ ایجنٹ آکاش پاکستان کے پاس موجود چند ملٹری ہارڈ ویئرز کی جی پی ایس لوکیشن حاصل کرنے میں تقریباً کامیاب ہو گیا ہے۔ تمہیں سارا ڈیٹا لے کر بذریعہ سعودیہ بھارت پہنچنا ہے۔ ایجنٹ آکاش سے ہمارا رابطہ بالکل منقطع ہے۔ یہ انفارمیشن ایجنٹ ارجن کے تحت ہم تک پہنچی ہے۔ را کے سربراہ نے اسے آگے کا لائحہ عمل سمجھایا۔ پاکستان کے وجود کو آج تک تسلیم نہ کرنے والا سیکولر ملک بھارت اپنے ناکام عزائم کی کامیابی کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہا تھا۔ سر، ایجنٹ ارجن کہاں ہے؟ اس نے محتاط انداز میں پوچھا۔ اٹس نن آف یور بزنس، سختی سے جواب دیا گیا تھا۔ سر، میں اس سے کانٹیکٹ میں رہنا چاہتا ہوں۔ ہمارا دہلی تباہ کر کے یہ سکون سے بیٹھے ہیں۔ منہاج منہ بھر کر گالی نکالی۔ کوئی عشق کے دورے پڑ گئے ہیں، پاگل ہوا پڑا ہے۔ کراچی میں امن و سکون قائم ہے، لاہور خوشحال ہے۔ اگلے بلاس کا مشورہ دیا احماس کو، مگر وہ نہ جانے کن چکروں میں پڑ گیا ہے۔ ایجنٹ ارجن کے تحت میں ایک دھماکہ کرنا چاہتا ہوں، کراچی کو تباہ و برباد کرنا ہے، جیسے 2008 میں ہمارا دہلی ہوا تھا۔ اس کے سینے میں آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ را کا جانا مانا ایجنٹ تھا، تبھی تو اس کا کانٹیکٹ ڈائریکٹ ادارے کے سربراہ سے تھا۔ اس کے کوئی شواہد ابھی تک سامنے نہیں آئے۔ فی الحال ہمیں ملٹری ہارڈ ویئرز کے متعلق معلومات چاہیے۔ انہوں نے گویا بات ہی ختم کر دی۔ وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ میں سری لنکا 2009 میں اور 2007 میں سری لنکا نے پاکستان سے $50 ملین کا اسلحہ خریدا اور اس میں اضافہ کر کے $150 ملین کا اسلحہ فراہم کیا۔ تامل ٹائیگرز کا خاتمہ کر کے پاک فضائیہ کے پائلٹوں نے بہت بڑی دشمنی مول لی ہے۔ ان کے ہتھیار اب ان کے ہی خلاف استعمال کیے جائیں گے۔ میٹنگ کچھ وقت اور چلنی تھی۔ اب چونکہ میجر آس عالم کا غصہ کافی حد تک اڑن چھو ہو گیا تھا تو وہ دبے پیر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے چینج کر لیا تھا۔ اب وہ اپنے عام سے حلیے میں گھوم رہا تھا، ڈھیلی ڈھالی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس، نکھرا نکھرا سا۔ وہ نیلم کے سامنے آ کھڑا ہوا، جو وقت گزاری کو ایک کتاب کھولے ایک عدم دلچسپی سے پڑھ رہی تھی۔ آپ نے صبح سے کچھ کھایا کیوں نہیں؟ اس نے اپنے مخصوص سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ نیلم کا دل چاہا اس کا سر پھوڑ دے۔ جواباً وہ خاموش رہی، جیسے کسی اور سے سوال کیا گیا ہو۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، ٹائیگر نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ہمیں اپنے گھر جانا ہے اور کوئی دوسری بات نہیں کرنی آپ سے، وہ ہر جذبے سے آری لہجے میں کہہ رہی تھی۔ کتاب سے چہرہ بس پل بھر کو اٹھایا تھا کہ کہیں نظر بے اختیار نہ ہو جائے۔ اور میں کہہ چکا ہوں جب تک ہیڈ کوارٹر سے آپ کے بارے میں فیصلہ نہیں آ جاتا آپ یہیں رہیں گی، وہ ناگواری سے بولا۔ کون سا ہیڈ کوارٹر؟ اور جب آپ ہم سے نفرت کرتے ہیں، ہم آپ کی نظروں میں کھٹکتے ہیں تو کیوں روک رکھا ہے ہمیں؟ وہ تڑک کر اپنے اصلی لہجے میں سوال کر گئی۔ پہلی بات، اس ٹون میں مجھ سے گفتگو کرنے سے پرہیز کریں، اور دوسری بات، میں آپ کے کسی سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، مائنڈ اٹ۔ اس نے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ وہ بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ اتنی عزت سے مت مخاطب ہوا کریں ہم سے، تم کہہ کر پکار لیا کریں۔ آشنائی کی ہلکی سی رمق محسوس ہونے لگتی ہے۔ وہ پھر بات کو اسی موضوع پر لے آئی تھی جس سے میجر آس کو چڑ تھی۔ ہم تو کچھ بھی کھا لیتے ہیں، تم بتا دو کیا کھانا ہے؟ اتنی دیر بھوکا رہنا صحت کے لیے اچھا نہیں، میجر آس نے بیڈ پر پڑی کتاب اٹھاتے کہا۔ وہ بات بدل گیا تھا۔ نیلم نے گہری سانس لی۔ ہمیں میکرونیز بہت پسند ہیں، وہ ابرو اچکاتے بولی۔ فرمائشی پروگرام چل رہا ہے؟ میجر آس کتاب کمرے میں لگی شیلف پر رکھتے پلٹ کر بولا۔ پھر آپ نے پوچھا کیوں تھا؟ اس نے دل جلاتی مسکراہٹ اچھالی۔ بنانی آتی ہے آپ کو؟ کتنی آرام سے بات کر رہا تھا وہ، بلا شبہ اس کے بے شمار چہرے اور انداز تھے۔ نہیں، نیلم نے یک لفظی جواب دیا۔ اوکے، وہ کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے مین گیٹ بند ہونے کی آواز آئی تھی، شاید وہ باہر گیا تھا۔ وہ لاؤنج میں آ گئی، جہاں صوفوں کے سامنے پڑے میز پر کچھ ورق پھیلے تھے اور چند پینسلیں، مارکر، اور انس ایک بڑے سے چارٹ پر جھکا پینسل چلا رہا تھا۔ نیلم اس کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے ابھی تک آس کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ ایماز پلازا میں ایس پی بلال کی آمد ہوئی تھی۔ وہ سجے سجائے ڈرائنگ روم میں موجود تھا اور ہر آنے والے کی طرح ایماز کا انتظار کر رہا تھا، مگر اسے زیادہ وقت انتظار نہیں کرنا پڑا، وہ جلد ہی آ گیا تھا۔
ایس پی اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ منہاج نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی سامنے والے صوفے پر ٹانگ چڑھا جمائے بیٹھ گیا۔ ایس پی صاحب، بہت کام ہے آئے ہیں آپ میرے مگر اس بار کام کچھ اور نوعیت کا ہے۔ اپنے اندر جلتے شعلوں کی بھنک صرف اس نے حبیب کو پتہ چلنے دی تھی۔ ابھی وہ مکمل اپنے اصلی روپ میں مغرور انداز سے بول رہا تھا۔ آپ کے لیے آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے سر، بس حکم کیجیے۔ خوش آمدی انداز۔ اس لڑکی کو تلاش کرنا ہے۔ منہاج نے ایک درمیانی سائز کی تصویر ایس پی بلال کو تھمائی۔ سر، یہ تو کوئی انگریز لگ رہی ہے۔ وہ کچھ لمحات ٹھٹک کر اس حسن سے بھرپور چہرے کو دیکھنے کے بعد بولا، جس کا نقش حسین تھا، خلیہ تعریف کا حقدار تھا۔ چہرہ دیکھتے ہی اس کی یہ حالت تھی، اگر وہ سامنے ہوتی تو شاید وہ حواس قابو نہ کر پاتا۔ نہیں، یہ انگریز نہیں۔ منہاج نے اس کی بات کی تردید کی۔ سر، کوئی مخصوص علاقہ جس کے بارے میں کچھ شک ہو تو یہ لڑکی وہاں مل سکتی ہے۔ اس کی بات پر منہاج سیدھا بیٹھ گیا اور تھوڑا آگے کو جھکتے بولا، کراچی کا کونا کونا، گوشہ گوشہ چھان مارو، مجھے تمہاری طرف سے مایوسی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اوکے؟ وہی سرد لہجہ جو مقابل کو سر تپا خوف کی قید میں مقید کر دے۔ جی جی، ایس پی نے زور زور سے سر ہلا دیا۔ ٹھک کی آواز پر اسے گردن موڑ کر دیکھا تھا۔ ٹائیگر چند شاپرز کے ساتھ اندر داخل ہو رہا تھا۔ ریک کے پاس جو جاگرز اتارے تھے، نیلم نے اسے جاگرز پہنتے ہی دیکھا تھا۔ جو شوز کا استعمال شاید وہ کم ہی کرتا تھا۔ انس نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ نیلم اس کے پاس ہی نیچے بیٹھی تھی۔ آج سامان کچن میں رکھ کر واپس آیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ انس، اس نے نیلم سے سوال کرتے انس کو پکارا، اور اس پکار میں کیا معنی پنہاں تھے وہ بخوبی سمجھ گیا۔ ٹائیگر، اسے کیا پتا؟ وہ من آیا۔ وٹ ایور، اٹس ناٹ سیف، وہ برہمی سے بولا تو انس نے نیلم کی جانب دیکھا۔ نیلم، تم ٹائیگر کی کھانے میں مدد کرو، جاؤ، وہ پچکارنے والے انداز میں بولا۔ اس کے نرم لہجے پر میجر آس تاؤ کھاتے کچن کی جانب بڑھ گیا۔ اسے نیلم کو برداشت کرنا تھا، مطلب اپنی برداشت کا امتحان لینا تھا۔ کیا لائے ہیں آپ؟ وہ اشتیاق سے پوچھتی سامان دیکھنے لگی۔ میکرونی کا سامان دیکھ کر اس کا چہرہ چمک اٹھا۔ واو، آپ کو پتا ہے ہماری آپی اتنے مزے کا اور ٹیسٹی کھانا بناتی ہیں کہ… اس کی بات بیچ میں ہی تھی جب وہ شرٹ کے سلیوز کونیوں تک فولڈ کرتے بولا، پتا ہے مجھے۔ اس نے شاپر سے سامان نکال کر کاؤنٹر پر رکھا۔ اوہ، ہم تو بھول گئے تھے کہ آپ میجر آس کے ساتھ ساتھ ٹائیگر بھی ہیں۔ وہ چھلانگ لگا کر کاؤنٹر پر بیٹھ گئی۔ میجر آس کا ہاتھ پل بھر کو رکا تھا، پھر سے مصروف ہو گیا۔ آپ ہر وقت اتنے ہی سڑو… میجر آس نے گردن اٹھا کر اسے جن نظروں سے دیکھا، نیلم نے بات گھمانے میں سیکنڈ لگایا۔ مطلب سیریس رہتے ہیں؟ وہ واپس جالی کی ٹوکری میں ضرورت کی سبزیاں اکٹھی کرنے لگا۔ جی، یک لفظی جواب بھی پتھر مار انداز میں آیا تھا۔ پھر وہ سنک کی جانب گیا اور سبزیاں دھونے لگا۔ نیلم اس کی چوڑی پشت کو دیکھنے لگی۔ نل بند کر کے وہ ٹوکری کاؤنٹر پر رکھنے لگا، پھر سبزی کاٹنے کو بورڈ نکالا۔ لے لوں؟ نیلم نے دھلی سبزیوں میں سے گاجر اچکتے پوچھا۔ میجر آس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ گاجر دانتوں سے کترنے لگی۔ کاؤنٹر خاصا بڑا تھا۔ وہ کھلے انداز میں کام کر رہا تھا۔ ہم آپ کی ہیلپ کر دیتے، مگر ہمیں چائے کے سوا اور کچھ نہیں بنانا آتا، وہ منہ بنا کر بولی۔ انڈا بھی نہیں؟ میجر آس کے منہ سے جلدی میں نکل گیا۔ شوق ڈھو کر پوچھا تھا اس نے۔ بوائل کرنا آتا ہے، اس نے فخر سے بتایا۔ کچھ نہیں ہو سکتا آپ کا، وہ افسوس کا اظہار کرتا پیاز کاٹ رہا تھا۔ ٹک ٹک کی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ آپ کو کیسے پتا؟ میں اچھی طرح جان گیا ہوں آپ کو، آپ کیا ہیں اور کیا پوز کرتی ہیں۔ اس کے لہجے کی کاٹ کو وہ نظر انداز کر گئی۔ ہماری آپی سے زیادہ نہ ہمیں کوئی سمجھتا ہے نہ ہی جانتا ہے، اس نے پیر جھلاتے کہا، پھر گاجر کو سفید موتیوں جیسے دانتوں میں دبا لیا۔ اچھا، وہ لمبی لمبی کٹی شملہ مرچ اب شیشے کے گول باؤل میں ڈال رہا تھا۔ نظر اٹھا کر اس لاپرواہ حسینہ کو دیکھا، دیکھنا گویا حرام تھا۔ نیلم نے اس کے مصروف انداز کو جل کر دیکھا تھا۔ وہ کہتی ہیں عشق انسان کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے، عام سا لہجہ تھا اس کا۔ میجر آس کے یاقوتی ہونٹوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ سمٹ آئی۔ 99% درست کہتی ہیں۔ وہ تیزی سے بورڈ پر پڑے ٹماٹر کو تیز دھار چاقو سے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا تھا۔ اگلی بات وہ 100% درست کہتی ہیں۔ کیا؟ اب بھی وہ اس کی جانب دیکھنے سے اعتراض ورت رہا تھا۔ نیلم ابرار ذلیل ہونے والوں میں سے نہیں، کرنے والوں میں سے ہے، وہ اس کی جانب تھوڑا جھکتے ہوئے پر اعتماد انداز میں کہہ رہی تھی۔ میجر آس عالم کی سیاہ رنگ آنکھیں بے اختیار اٹھی تھی۔ کتنا وقت مزید لگے گا؟ میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، انس نے کچن میں داخل ہوتے کہا۔ میجر آس نے فوراً پلٹ کر اسے دیکھا۔ اگر تم اسے یہاں سے لے جاؤ گے تو مزید 20 منٹ لگیں گے، اس نے نیلم کی جانب اشارہ کیا تھا۔ ہم آپ کو تنگ تھوڑی کر رہے ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں، وہ منہ بسورتی بولی۔ انس کو ہنسی آ گئی۔ میجر آس کے گھورنے پر وہ فوراً چلا گیا۔ باقی کا وقت وہ خاموشی سے گاجر کھاتی اسے کام میں مصروف دیکھتی رہی۔ اتنا اچھا لگ رہا تھا نیلم کو یہ وقت کہ دنیا جہاں کے الفاظ، ہر زبان کے حرف اس کی کیفیت بیان کرنے سے قاصر تھے۔
ہائے کتنے اچھے لگ رہے ہیں آپ، اس طرح کام کرتے۔ ٹائیگر میکرونی کو دم پر رکھ چکا تھا، کاؤنٹر سے پلیٹیں نکال رہا تھا جب اس کی آواز کانوں میں پڑی۔ کچھ کام آپ بھی کر لیں۔ اس نے پلیٹیں کاؤنٹر پر بیٹھی نیلم کی گود میں رکھ دیں۔ کیا پتا اس طرح آپ بھی مجھے اچھی لگنے لگے۔ وہ طنز کر رہا تھا، یہ سنجیدہ تھا، نیلم سمجھ نہ سکی، مگر ذرا کی ذرا وہ مسکرایا تھا۔ پلیٹیں چھوڑ دیں۔ نیلم نے ہڑبڑا کر اس کے چہرے سے نظر ہٹاتے نیچے دیکھا، پھر میجر راز کے چہرے کی جانب نگاہ اٹھائی جس پر صاف لکھا تھا کہ تم سے نہ ہو پائے گا۔ سوری، اسے منمناتے ہوئے روحان سے لہجے میں کہا۔ میجر راز نے تعصب سے سر ہلایا تھا۔ کل میں سعودیہ کے لیے نکل رہا ہوں، وہاں بہت کام پھنسے پڑے ہیں، جان کے لالے پڑے ہیں میرے ساتھیوں کو، اور تمہیں تو فرصت نہیں عشق فرمانے سے۔ جب کوئی کام ہوگا تو بلوا لینا۔ حبیب نے اپنے جانے سے آگاہ کرتے ساتھ طنز بھی دے مارا۔ رات کے 9 بجے دونوں ڈنر ٹیبل پر موجود تھے۔ تمہیں اچانک سعودیہ کی یاد کیوں ستانے لگی؟ منہاج نے اس کے طنز کو نظر انداز کرتے مطمئن لہجہ اپنایا۔ جب ساحل میں ہلچل ہی نہیں تو شور کس کا سنوں گا؟ حبیب نے سلاد میں سے کھیرا کانٹے میں پھنسایا۔ واٹ ڈو یو مین؟ وہ سمجھا نہیں تھا۔ اسے کھانے سے ہاتھ روک لیا۔ دونوں کونیاں میز پر ٹکی تھیں، ایک ہاتھ میں کانٹا، دوسرے میں چھری تھام رکھی تھی، بیچ میں پلیٹ پڑی تھی، اور نظریں رغبت سے سلاد کھاتے حبیب پر جمی تھیں جو شکل سے انگریز نظر آتا تھا۔ اس کی رنگت کافی صاف تھی اور نئے نقش بھی مناسب تھے۔ مطلب یہ کہ جب تم نے ایک ہفتے بعد منعقد ہونے والے سیاسی اجلاس میں بلاسٹ کرنے سے ہی منع کر دیا ہے تو فائدہ؟ کس کا شور سننے کو رکوں؟ وہ ابھی سکون کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ میرے اندر اتنا شور ہے کہ قوت سماعت سے محروم ہو جانے کا خدشہ لگتا ہے۔ میں اور آواز ابھی برداشت نہیں کر سکتا۔ منہاج نے پھر سے کھانا شروع کر دیا۔ بہت ہی کم برداشت ہے تمہاری، تم تو وہ دریا نکلے جو کوزے میں بھی بآسانی سما جاتا ہے۔ حبیب نے شائستگی سے تانا دیا۔ چینج دی ٹاپک، وہ بدمزگی سے بولا۔ اینی ویز میں آج رات باہر رہوں گا اور کل سعودیہ جاؤں گا۔ ہیروئن کی سمگلنگ بھی جاری ہے اور میورک اسلحہ بھی ڈیلیور کر رہا ہے۔ وہ کچھ زیادہ بتاتا نہیں ہے، اس سے تم خود رابطہ کر لینا۔ اس کے رات باہر گزارنے کے مطلب سے اعماز واقف تھا۔ حبیب نے چلتے بزنس کے حالات اس کی گوش گزار کیے جو 2 دن سے دنیا و جہاں سے بے بہرا پڑا رہا تھا۔ سوگ منا لیا تھا اس نے، جوگ نہیں لیا تھا ابھی۔ کچھ ہاتھ بڑھ گیا ہے، کچھ تھامنا ابھی ہے باقی۔ کچھ وقت گزر گیا، کچھ گزارنا ابھی ہے باقی۔ کچھ پا لیا، کچھ کھونا ابھی ہے باقی۔ کچھ رات اندھیری ہے، کچھ اجالے ابھی ہیں باقی۔ کچھ چاہا ہے، کچھ چاہنا ابھی ہے باقی۔ میورک نے اسلحہ کہاں بھیجا ہے پتہ چلا؟ وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے، نیلم کمرے میں سو رہی تھی۔ میجر راز نے انس کے سوال پر نقشے سے نظر ہٹائی۔ اسلحہ بحری جہاز سفر کے ذریعے پاکستان سے نکالا جا چکا ہے۔ کوئی کارروائی ابھی اس لیے نہیں کی کہ پتہ چل سکے کہ میورک اسلحہ کہاں بھیج رہا ہے، آس نے بتایا۔ ٹائیگر، تمہیں کیا لگتا ہے میورک کون ہے؟ انس نے پھر اس کے دمکتے بے نیاز چہرے کو دیکھا جو دوبارہ سے سامنے پڑے نقشے کو دیکھنے لگا تھا۔ دونوں درمیان والے 3 سیٹر صوفے پر براجمان تھے۔ آئی ایم 101% شیور ہی از فرام CIA، وہ پر یقین تھا۔ چلو، ہمارے ساتھی اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں، پتہ لگ جائے گا، اور میں نے نیکسٹ رپورٹ بھی سینڈ کر دی ہے۔ ہیرو کے متعلق بھی لکھا ہے اور نیلم کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد آرمی آفیسرز کو پریزنٹ کی جائے گی۔ تم نے نیلم کی تصویر بھی بھیجی ہے نا؟ میجر راز نے سوال کیا۔ جو تم نے کہا تھا سب لکھ دیا۔ ایجنٹ شعیب نے جو MLA اور ایوا کی ویڈیوز بھیجی تھیں وہ بھی ساتھ بھیج دیں، الماس بھی اور حرب کا سیل فون بھی، اس نے مزید بتایا۔ اور حبیب کی جانب سے خدشہ بھی ظاہر کر دیا ہے میں نے، بس 12 بجے تک انفارمیشن مل جائے گی۔ حرب کے سیل میں موجود ڈیٹا شاید ہمارے کوئی کام آ جائے۔ اگر ڈائریکٹ پاسورڈز کھولے تو ڈیٹا اڑ جائے گا، اس سلسلے میں وہ ہیکرز کے ہاتھ میں دیا ہے۔ میجر راز نے اپنی انفارمیشن شیئر کی۔ مجھے کیوں لگتا ہے انس کہ یہ کڑیوں سے کڑیاں مل رہی ہیں۔ امریکہ، سعودیہ، افغانستان، بھارت، ان سب کی خفیہ ایجنسیاں بذریعہ منہاج پاکستان میں گھس گئی ہیں۔ آخر کو بلوچستان میں تربیت دیے جانے والے دہشت گردوں کو افغانستان کیوں بھیجا گیا؟ CIA کے ایجنٹ افغانستان میں ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ افغان طالبان سے ان کی ٹکر اب تو میڈیا کی بھی زینت بنی پڑی ہے، اور ایک اطلاع کے مطابق سعودیہ نے افغانستان میں $15 کا اسلحہ بھیجا ہے اور ہو سکتا ہے یہ افغان طالبان کے استعمال میں آئے۔ چند دنوں پہلے ہی تو ISI کے ہیڈ کوارٹر میں اس کی میٹنگ پاک آرمی میں لیفٹیننٹ جنرل، جو اب ISI کے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر فائز ہو گئے تھے، سے ہوئی تھی۔ اچھا، یہ نقشہ سمجھ میں آ گیا ہے؟ انس نے پوچھا۔ ہاں، آ گیا ہے، اس پر آج ہی کام کر لیتا، مگر مجھے انتظار ہے ہیڈ کوارٹر سے آنے والی کال کا۔ اسی وقت کال آئی تھی۔ میجر راز نے فوراً بلیوٹوتھ ایئر فون کان میں سیٹ کیا۔
मेजर आस एक बुरी खबर भी है और एक अच्छी भी। एक एजेंट ही जानता है जब बुरी खबर का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो उसके दिल पर क्या गुजरती है। टेल मी क्विकली ऑफिसर। वो फौरन खड़ा हो गया। उसका पूरा वजूद कांद बन गया था। मिलने वाली इतला किसी ब्लास्ट से कम ना थी। हर्ब रॉ का एजेंट था। उसके सेल से उसकी और तीन चार और एजेंट आकाश, अर्जुन अर्जुन प्रेम, राकेश, अभय की सफरी मालूमात मिली हैं। तो इन तमाम शख्सियात की आईडीज और पासपोर्ट की तस्वीर भी मिल गई हैं। उनका एक साथी काली भेड़ बनकर हम मारखोरों में घुस बैठा है। उसके पास हमारे मिलिट्री हार्डवेयर्स की जीपीएस लोकेशन है जो उसने आज एजेंट अभय को देनी है। मैंने एक फाइल तुम्हारी ईमेल के साथ अटैच करके सेंड की है। सबकी तस्वीरें चेक करो और मालूम करो कौन आ रहा है आज रात उस काली भेड़ से मिलने। और हाँ, तहम्मुल का मुजाहरा करना मेजर आस। वो बाहिफाजत हमारे तक आने चाहिए। आराम आराम से कहने के बाद उसने चंद कोड वर्ड्स में उसे कुछ और भी बताया था। फिर राब्ता मुनक़ता कर दिया। जल्दी गेटअप चेंज करो अनस, तुम्हें फार्म हाउस जाना है। मैं एमास प्लाजा जा रहा हूँ। दो एजेंट काउंटर इंटेलिजेंट ब्यूरो से भी आ रहे हैं। वो जल्दी से मैप बंद करता हिदायत दे रहा था। मतलब रॉ के एजेंट के खिलाफ महाज पर जा रहे हैं हम। काउंटर इंटेलिजेंट ब्यूरो रॉ के खिलाफ काम करती है। तभी उस डिपार्टमेंट का नाम सुनते ही अनस समझ गया था। हाँ, वो यकलफ्ज़ी बोलता कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने जल्दी से कमरे का मुकफ़्फ़िल दरवाज़ा खोला था। जल्दी में वो ठग करके पीछे दीवार से लगा था। बेड पर बेखबर चादर में लिपटा वजूद हड़बड़ा कर उठा था। रात का 1 बज रहा था। मेजर आस एक लिबास लेकर कमरे से मुल्हिक वॉशरूम में घुस गया था। जब वो वापस आया तो उसने वाइट कलर की बगैर शिकनों की शर्ट ज़ेब तन की हुई थी। साथ डार्क ब्राउन टाइट जीन्स, बाजुओं के बटन खुले थे। बाल कुशादा पेशानी पर बिखरे पड़े थे। वो गज़ब ढा रहा था इस हुलिये में। कभी महसूस किया है तेज धारी आरी के नीचे कलेजी के टुकड़े को कुतरते? बिल्कुल यही हालत नीलम की थी। वो उसे नज़रअंदाज किए अब स्लीव्स फोल्ड कर रहा था। बेड के किनारे उसने डार्क कैरेमल रंग का कोट निकाल कर रखा था। फिर मिरर के सामने जा खड़ा हुआ। पास ही एक छोटी सी अलमारी थी। उसको खोलकर उसने जाने क्या निकाला था। नीलम की जानिब उसकी पुश्त थी। तकरीबन 7 मिनट बाद वो पलटा। नीलम दंग रह गई। उसकी आंखें सुनहरी रंग पकड़ चुकी थीं और बाल भी उसी रंग के थे। उसने हीजर वैक्स इस्तेमाल की थी। शायद एक कान में छोटा सा टॉप्स था। ब्रांडेड घड़ी। वो कोट उठाने को झुका था जब नजर बेख्तियार नीलम पर पड़ी। वो उसकी नज़रों से अनजान बन रहा था पर था नहीं। आई एम रेडी अनस। अनस अंदर दाखिल हुआ। गार्ड के हुलिये में था वो। ओके देखो कार आई। उसने अनस को ऑर्डर दिया। आप आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? वो बेड से नीचे उतरी। टाइगर कोट पहन रहा था जिसके दाएं तरफ सफ़ेद रंग के धागे की कढ़ाई थी। उस पर खूब खूब जच रहा था। हाँ, हम काम से जा रहे हैं। बाहर से लॉक करके जाएंगे। डरने की ज़रूरत नहीं। उसने आम से लहजे में मसरूफियत से जवाब दिया। आप कहीं नहीं जाएंगे, सुना आपने? यकदम ही वो दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ से बंद करते हुए उसके साथ टेक लगाते बोली। ड्रेसिंग के साथ खड़े आस ने खूनख्वार नज़रों से उसे देखा। पागल तो नहीं हो गई हो तुम? वो गुस्से से चिल्लाया। प्लीज़ मत जाएं। हम अकेले रात को इस घर में नहीं, हम नहीं रह सकते प्लीज़। वो रोना शुरू हो चुकी थी। उसके रोने से मेजर आस को शदीद चिढ़ थी। नीलम आप हट जाएं दरवाजे से। मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। वो ठहरे लहजे में बोला। आप नहीं जाएंगे? इस टाइम क्या काम हो सकता है आपको? और आपने ये ड्रेसिंग क्यों की है? अब की बार उसका फितरी तजस्सुस ऊद कर आया था। तुम जानना चाहती थी ना कि मैं कौन हूँ? तो आज सुन लो। उसके चेहरे के पथरीले तासुरात नीलम को खौफजदा करने लगे थे। आई एम अ स्नेक ईटर। मैं आईएसआई हूँ। पाकिस्तान के दिफा की आखिरी लकीर। मैं मुल्क पाकिस्तान के हर दुश्मन की मौत हूँ। मैं वो ललकार हूँ जिस पर दुश्मन लरज़ जाता है। मैं सरहदों का मुहाफिज हूँ। मैं एक स्पाई, एक एजेंट। दुनिया मुझे जासूस कहती है। मेरी कोई पहचान नहीं, मेरा कोई एक रूप नहीं। मैं एक हूँ, मेरे चेहरे सो। मैं अपने मुल्क की खातिर कशकोल उठा सकता हूँ। भारत की सरहद के गिर्द मंडलाता फ़कीर बन सकता हूँ। मैं कैमरा उठाए कभी सहाफ़ी बना मिलूंगा तो कभी किसी अदारे में उस्ताद के रूप में, कभी अमेरिका को कोई रईस बिजनेसमैन तो कभी किसी मस्जिद का इमाम। कभी आवारा बन जाता हूँ तो कभी अपने मुल्क के लिए दीवाना, खाकरोब बनकर, फेरी वाला बनकर। हर रूप में मिलता हूँ मैं गुमनाम हूँ। कोई मुझे नहीं जानता, कोई मेरी खोज नहीं लगा सकता, कोई मुझ तक नहीं पहुँच सकता, कोई मुझे नहीं पहचान सकता। मैं दुनिया की नंबर 1 खुफिया एजेंसी का टाइगर हूँ। माई नेक्स्ट टारगेट इज़ टू अचीव
دا ٹائٹل آف بلیک ٹائیگر۔ وہ دم سادے اسے سن رہی تھی، جس کے جنون کی کوئی حد نہیں تھی، جسے اپنا اگلا ہدف ہر قیمت پر حاصل کرنا تھا۔ آپ ISI سے ہیں؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب تھیں۔ اپنی اتنی لمبی تقریر کے جواب میں ایسا بچکانا سوال سن کر میجر راس کا دل اسے ایک ہی گولی سے اڑا دینے کا کیا تھا۔ میرا بھی۔ گاڑی کے ہارن کی آواز آنے لگی۔ اس کے جانے کا وقت ہو گیا تھا۔ سر پر کفن باندھ کر نکل رہا تھا وہ، کیونکہ یہ کھیل ایسا تھا جہاں کھیل پر کھیل کھیلا جاتا ہے، جہاں چالوں پر چالیں چلی جاتی ہیں، جہاں پیچھا کرنے والے کا بھی پیچھا کیا جاتا ہے۔ دیکھنا یہ تھا کہ آج وہ گیم چینجر کہلائے گا کہ نہیں۔ ہٹو! اس نے آگے بڑھ کر نیلم کو راستے سے بازو سے تھاما اور راستے سے ہٹا دیا۔ وہ ایسے ہی اپنے راستے صاف کرتا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ باہر نکل چکا تھا۔ میجر راس نیلم اس کے پیچھے لپکی۔ اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا کہ ٹائیگر کے بڑھتے قدم تھم گئے۔ وہ مین گیٹ کھولنے لگا تھا۔ ہاتھ چند ثانیے کو لاک پر ٹھہر سا گیا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ اس سے کافی دور کھڑی تھی۔ اس کے آنسو اب بھی بہہ رہے تھے۔ اللہ نگہبان، اللہ کی امان میں۔ اس کے کپ کپاتے لبوں سے ادا ہوا جملہ میجر راس کے کانوں سے ٹکرایا۔ اس نے گہرے سانس لیتے ہلکی سی مسکراہٹ سے اسے نوازا تھا، اور یہ منظر نیلم کے دل کے نہاہانوں میں قید ہو گیا تھا۔ پھر وہ پلٹ گیا، چلا گیا، اور وہ وہیں کھڑی رہی۔ اب کی بار اسے کالی رات کی گہری تنہائی سے خوف نہیں آ رہا تھا، اسے صرف اسے کھو دینے سے خوف آ رہا تھا جسے کبھی پایا ہی نہیں تھا۔ نیچے شاندار کار کے پاس کھڑا انس اس کا منتظر تھا۔ میجر راس کے آتے ہی اس نے کار ڈور اوپن کیا اور میجر راس سے ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی سیٹ سنبھال لی۔ ایجنٹ انس دوسری جانب سے گھوم کر آیا اور کار اسٹارٹ کرنے لگا۔ آس نے ڈیش بورڈ پر پڑا لیپ ٹاپ اٹھایا، جو سائز میں کچھ چھوٹا تھا۔ ٹچ اسکرین لیپ ٹاپ پر میجر راس کی انگلیاں اب تیزی سے چل رہی تھیں۔ بھیجی جانے والی بہت سی تصاویر میں سے اس نے بالآخر یہ چہرہ پہچان ہی لیا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، حبیب تھا۔ پاسپورٹ سائز تصویر میں وہ ایک عربی ہی دکھ رہا تھا جس کی پہچان کرنا مشکل تھا۔ کار کی سپیڈ عام رفتار سے بہت زیادہ تھی۔ کچھ ہی وقت میں یہ چمچماتی سیاہ رنگ کار ایماس پلازا کے سامنے رک گئی۔ لوہے کا مین گیٹ بہت بڑا تھا۔ سامنے کھڑے الرٹ گارڈز فوراً متوجہ ہوئے۔ میجر راس ابھی تک باہر نہیں نکلا تھا۔ گارڈ کی وردی میں ملبوس انس اب گیٹ کیپر کے پاس کھڑا تھا۔ ایک منٹ گزرنے کے بعد وہ واپس کار کی طرف آیا اور کار ڈور اوپن کر کے میجر راس کو باہر نکلنے کا اشارہ دیا۔ سر تشریف رکھیے۔ میجر راس پروقار انداز میں چلتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ لفٹ کے ذریعے تھرڈ فلور پر پہنچنے کے بعد ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ تب ساتھ چلتے ملازم نے ادب سے کہا تھا۔ انس وہیں کھڑا ہو گیا۔ اس کے صوفے کے عقب میں 3 منٹ کے مزید انتظار کے بعد منہاج الضحاک نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا تھا، وہی مغرور چال چلتا، سراپا گھمنڈ۔ ہائے، میجر راس نے اپنی جگہ سے اٹھتے کہا اور مسافر کے لیے ہاتھ بھی بڑھا دیا، جسے ایم آز نے پل بھر کو تھامتے اسے بیٹھنے کا اشارہ دیا اور خود بھی سامنے والے صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھ گیا۔ کس سلسلے میں ملنا تھا آپ کو حبیب سے؟ ایم آز نے بغیر کسی تمہید باندھے بات شروع کی۔ وہ ایسا ہی تھا، مختصر بولنے والا۔ حبیب اپنی ڈیکنگ سے مکر گیا ہے۔ ہی از ناٹ اے سعودی گائے، ہی از فرام سیکرٹ ایجنسی آف پاکستان۔ میجر راس کا انداز ایسا تھا کہ اگر منہاج کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کی بات کو 100% درست جانتا۔ آخر کو اتنے پر اعتماد انداز تھا اس کا۔ ایم آز کا طنزیہ قہقہا ڈرائنگ روم کے در و دیوار سے ٹکرایا تھا۔ واٹ اے جوک! پھر ضبط کرتا تھوڑا آگے کو جھکا۔ گڈ ٹرائی، بٹ ٹرائی اگین۔ اس کا انداز مذاق اڑاتا تھا۔ I know it's unbelievable for you, but I have a proof۔ میجر راس کا حلیہ ہی نہیں، لہجہ بھی انگریزوں والا تھا۔ اتنی شائستگی سے انگریزی بول رہا تھا جیسے کبھی اردو یا کوئی اور زبان کے الفاظ اس کے منہ سے ادا ہی نہیں ہوئے ہوں۔ میجر آس نے کوٹ کی اندرونی پاکٹ سے کم چوڑائی والا جدید ماڈل کا سیل فون نکالتے اس پر انگلیاں گھمانا شروع کر دیں۔ مطلوبہ ویڈیو ملتے ہی اس کے یاقوتی لبوں پر پل بھر کو تمسخرانہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ انس آگے بڑھا اور سیل فون میجر کے ہاتھ سے لے کر منہاج کی جانب بڑھایا۔ ویڈیو میں حبیب رات کے اندھیرے میں ایک سنسان اور قدرے ویران علاقے میں کھڑا کسی کا منتظر ہے۔ پھر ایک شخص کے آتے ہی وہ کالے رنگ کا چمڑے کا بیگ اس سے لے لیتا ہے اور ویڈیو ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کیا؟ مطلب تم کیسے کہہ سکتے ہو اتنے وثوق سے کہ اس بیگ میں میرے خلاف ثبوت ہیں؟ منہاج کا انداز اب کچھ مضطرب سا تھا۔ میرا مقصد تمہیں آگاہ کرنا تھا، کیونکہ حبیب اور میری ڈیکنگ ہوئی تھی۔ ہیروئن کے کیس میں چند لوگوں کو پھنسوانے کے لیے مجھے حبیب کی مدد درکار تھی، مگر اس نے الٹا گیم کھیلا، میرے خلاف کیس کر دیا کہ میں ہیروئن اسمگل کرتا ہوں۔ اینی ویز میرا انتقام پورا ہوا۔ تمہیں کوئی تصدیق کرنی ہو تو شوق سے کر لینا۔
میجر راز نے پولیس اسٹیشن کا ایڈریس بتایا اور اپنا سیل فون نمبر اور نام بھی۔ تھینکس فار یور پریشیس ٹائم، آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ وہ کھڑا ہو چکا تھا، سیل فون واپس لینے کو ہاتھ بڑھایا۔ منہاج کی نظر اس کے چہرے کی جانب اٹھی، اس کی رنگت ایسی تھی جیسے سورج کی روشنی میں سونا چمکتا ہے۔ اعماز نے سیل فون سے بلیوٹوتھ کے ذریعے ویڈیو اپنے پاس محفوظ کرتے سیل فون اسے واپس لوٹا دیا۔ میں تصدیق ضرور کروں گا، اگر تمہاری بات میں ذرا سے بھی جھول ہوا تو تم اعماز کے شکنجے سے بچ نہیں پاؤ گے۔ اعماز دھمکانا نہیں بھولا تھا۔ میجر راز نے پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتے نظریں نیچے کیں، سر بھی ہلکا سا جھک گیا تھا۔ پھر جب اسے سر اٹھایا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ اعماز کو اس کی مسکراہٹ کچھ جتاتی محسوس ہوئی، مگر کیا یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ سون وی ول میٹ اگین۔ میجر راز کا لہجہ بھی مسکراتا ہوا تھا، جیسے وہ کسی بچے کی خوفزدہ صورت پر مسکرا رہا ہو۔ اعماز خاموش اور الجھی نظروں سے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اب اس کا رخ حبیب کے کمرے کی جانب تھا۔ میجر راز اور انس لمبی سی راہداری سے گزرتے لفٹ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ لفٹ کا دروازہ کھلا، اندر سے نکلنے والے دو سیکیورٹی گارڈز میجر راز کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرائے تھے۔ نظروں ہی نظروں میں جانے کن جملوں کا تبادلہ ہوا تھا اور پھر وہ لفٹ سے باہر نکل آئے، جبکہ میجر راز اور انس لفٹ میں سوار ہو کر واپس چل پڑے۔ سیاہی مائل رات اپنے پنکھ پھیلائے، تمام اجالوں کو شکست دیے ہر شے پر چھائی تھی۔ یہ جگہ بہت قدیم کھنڈرات کسی معلوم ہوتی تھی۔ آس پاس موجود مکان اور بنگلے حالی ویران اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے۔ دراڑیں پڑی دیواریں گویا ہوا کے ایک جھونکے پر ہی گرنے کو تیار تھیں۔ یہاں موجود قدیم حویلی نما مکان بھوتوں کا مسکن معلوم پڑ رہا تھا، جس کے سامنے کھڑے دو نفوس آپس میں سرگوشیوں میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا انداز چوکس تھا۔ اس حویلی کے آس پاس چھوٹے چھوٹے بوسیدہ مکان تھے اور تنگ گلیاں۔ یہ علاقہ جیسے سالوں سے لوگوں کی رہائش سے محروم رہا تھا۔ ایک بزرگ سفید داڑھی اور شلوار قمیض میں ملبوس تھا اور دوسرا بھی کچھ اسی طرح کو حلیہ اپنائے ہوئے تھا، جیسے کوئی غربت کا مارا ضعیف انسان ہو۔ دونوں نفوس 5 منٹ مزید باتوں میں مصروف رہے، پھر ایک نے دوسرے کے ہاتھ سے سیاہ رنگ چمڑے کا بیگ تھام لیا اور چیل کی طرح آس پاس نظریں گھمائی اور بیگ کندھے پر ڈالتا واپسی کو روانہ ہو گیا، جبکہ دوسرا کھنڈر نما حویلی میں گھس گیا۔ میجر ہی از گوئنگ۔ وہ جو دیوار کی اوٹ میں سوکھی جھاڑیوں کے جھنڈ میں دبکا بیٹھا تھا، اطلاع ملنے پر برق رفتاری سے بغیر آواز پیدا کیے اس بیگ والے شخص کے پیچھے ہو لیا۔ اس کے نکلنے کے کچھ دیر بعد دوسرے شخص حویلی سے باہر نکلا، پینٹ شرٹ میں ملبوس، سفید دمکتی رنگت پر سیاہ گوگلز لگائے، قیمتی ریسٹ واچ پہنے۔ وہ بہت شاندار شخصیت کا مالک تھا۔ وہ بھی واپسی کو چل پڑا۔ حبیب کا سیل فون پہلے ہی ایجنسی ٹریس کر چکی تھی۔ 2 بار غلط فون نمبر ٹریس کیے گئے جو وہ حبیب بن کر استعمال کرتا تھا، مگر ہرب ایجنٹ ونود کے سیل فون سے ملنے والی معلومات سے اس کا اصل نمبر بھی معلوم ہو چکا تھا۔ تبھی اس کی ملاقات کی فون کال بھی سن لی گئی تھی اور ساتھ ہی لوکیشن بھی ٹریس کر لی گئی تھی۔ را کا ایجنٹ حبیب اس سے ملنے آنے والا تھا۔ کاؤنٹر انٹیلیجنس بیورو کے دونوں ایجنٹس ان کے پیچھے تھے۔ ایک ویڈیو بنا کر انہوں نے آرڈر کے مطابق میجر راز کو سینڈ کر دی تھی۔ ایجنٹ آکاش اپنا روپ بدل کر نکل گیا تھا۔ اس کی ہر حس الرٹ تھی، مگر وہ جان نہ سکا کہ ان بوسیدہ عمارتوں کی چھتوں پر کھڑے ملک پاکستان کی محافظ سے بھی زیادہ چوکنے تھے۔ اسے 2 قدم پیچھے ہی اس کی موت چل رہی تھی اور وہ بے خبر تھا، بلکہ سرشار سا تھا۔ اب اسے پھر سے خود کو مارخور ظاہر کرنا تھا، جس میں وہ کافی ماہر ہو چکا تھا۔ آخر کو 6 سال ہو گئے تھے اسے بہروپیہ بنے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس گنجان و ویران علاقے سے نکل رہا تھا۔ ایک تنگ گلی موڑتے کونے میں موجود مکان کے لکڑی کے لٹکتے دروازے سے اسے آواز آئی، سر ایجنٹ ابھے جیسے ہی یہاں سے گزرے گا میں اس پر حملہ کر دوں گا۔ ہم سب یہیں چھپے بیٹھے ہیں۔ حبیب نے جیب میں ہاتھ ڈال کر پسٹل ٹٹولا۔ مان اسے یاد آیا، ہم سب ایک سے زیادہ، ایسے میں وہ بے وقوفی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے واپس پلٹ گیا۔ اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ وہ الٹا بھاگ رہا تھا تاکہ دیکھنے والا قدموں کے نشانات سے کسی کو آتا محسوس کرے نہ کہ جاتا۔ الٹے قدموں بھاگنے پر بھی اس کی رفتار عام انسان کی رفتار سے کافی زیادہ تھی۔ وہ واپس اسی مقام پر آ گیا تھا۔ وہ تیزی سے حویلی کے اندر گھس گیا۔ کھلا کشادہ صحن، گھوپر، اندھیرا، ہر چیز سیاہ نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنے کرتے کی جیب سے موبائل نکالا اور ساتھ ہی موزوں میں چھپایا تیز دھار چاقو نکال لیا۔ وہ دبے پیر بیگ پر ہاتھ کی گرفت مضبوط کرتے آگے بڑھنے لگا۔ اپنے دیس کے لیے آج وہ جان پر کھیل رہا تھا۔ غیر زمین پر کھڑا وہ ملک کے لیے لڑ رہا تھا، تنے تنہا۔ اتنی عوام کے لیے لڑنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ دونوں ممالک کی دشمنی سے پورا ایشیا آگاہ تھا۔
کتنی خون کی ندیاں بہی تھیں برِ صغیر کی تقسیم کے وقت، بلکہ اس سے قبل بھی خون کی ہولی آئے روز کھیلی جاتی تھی، اور اس کی تقسیم کے بعد بھی سرحدوں پر کٹے سر ملتے ہیں تو جیلوں میں مخالف ملک کے باسیوں کی آہیں گونجتی ہیں۔ انسانیت دم توڑتی محسوس ہوتی ہے اس دشمنی میں۔ شاید دنیا میں اس سے بڑی انا کی جنگ کسی نے نہیں لڑی ہوگی جو پاکستان لڑ رہا ہے بھارت سے، اس کی انا سے جو پاکستان کا وجود آج بھی تسلیم نہیں کرتا۔ ایجنٹ ابھے آہستگی سے آگے بڑھنے لگا۔ اس کے پاس اس وقت اپنے ملک کی طاقت میں اضافے کو ایک قیمتی بیگ تھا، اور یہ چمڑے کا سیاہ بیگ اسے کسی نہ کسی طرح بھارت پہنچانا تھا۔ اسے لگا کوئی اس کے تعاقب میں ہے۔ موبائل کی ٹارچ آن کرتے اس کی روشنی میں دیکھا تو کچھ بھی نہ تھا سوائے سناٹے کے۔ اب اسے دوسری طرف سے آواز آئی۔ اسے وہی عمل دہرایا۔ اب ہر جانب سے قدموں کی آواز آتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اپنی جیب سے پسٹل نکالا، مگر اسی دوران فائر کی آواز گونجی اور بلٹ اس کی ہتھیلی پر لگی۔ سیل فون چھوٹ کر نیچے جا گرا تھا۔ 3-4 افراد چھلانگیں مارتے صحن میں اترے تھے۔ ایجنٹ ابھے کو معلوم ہو گیا تھا کہ اب وہ پھنس چکا ہے۔ اب واپسی ممکن نہیں۔ اسے شدید غم نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ منزل کے اتنے قریب آ کر وہ ناکام ہو گئے تھے۔ ایجنٹ آکاش کی 6 سالہ محنت ڈوبنے کو تھی۔ ایجنٹ ابھے کی آنکھیں اس سیاہ اندھیری رات میں بھیگی تھیں، مگر کوئی محسوس نہ کر سکا۔ برآمد کرتے ہی اسے برق رفتاری سے اپنے منہ میں سوسائڈ پل کرتے کی جیب سے برآمد کرتے ہی ڈالتے ہی چبانا شروع کر دیا۔ یہ سب 60 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں ہوا تھا۔ میجر راس اور اس کے ساتھی اسے گھیر چکے تھے۔ اس کی طرف سے وہ شاید کسی رد عمل کے انتظار میں تھے، مگر ابھے کے سامنے اپنی محبوب بیوی، 2 ننھے بچے اور ماں کا چہرہ لہرایا تھا۔ اس کی فیملی، اس کا خاندان، جن سے ملے جانے اسے کتنا عرصہ ہوا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے بچے کتنے بڑے ہو گئے ہوں گے، اس کی ماں اسے کتنا یاد کرتی ہوگی، اس کی بیوی اس کی منتظر ہوگی، اس کی واپسی کی راہ تکتی ہوگی، مگر وہ سب بے خبر تھے کہ وہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے۔ دشمن کا تشدد برداشت کرنا بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن۔ تم اپنے ملک کے حساس راز نہ اگل دو، اسی لیے اپنے دیس کی مٹی سے وفا کرنا، اس کیپسول کو نگل لینا، یہ ملک تمہاری قربانی سدا یاد رکھے گا۔ اس کے دماغ نے یہی الفاظ آخری بار سنے تھے، دہرائے تھے۔ کیپسول ختم ہو چکا تھا، مگر اس میں چند سانسیں ابھی باقی تھیں۔ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو ایجنٹ ابھے، تم ناکام ہو چکے ہو، میجر راس نے پسٹل تانے ہی اپنی مخصوص گرجدار آواز میں کہا۔ حبیب کے ہونٹ تلخی سے مسکرائے تھے، اور پھر وہ بل کھاتا زمین پر لہرا کر گرا تھا۔ او نو! میجر راس نے اس کی نبض چیک کرتے بے اختیار افسوس کیا تھا۔ پتہ نہیں قسمت کو کیا منظور تھا۔ نقصان ہونے سے وہ بچا لیتا تھا، مگر فائدہ ابھی تک نہ ہو سکا تھا۔ بیگ مل چکا تھا۔ میجر راس نے بیگ اچک لیا۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر پینڈولم کی طرح چکر کاٹ رہی تھی۔ گھڑی کی سوئی اب 4 کا ہنسا عبور کرنے کو بےتاب تھی۔ گڑیا دادوں کے ڈر سے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ نماز تو اللہ کے ڈر سے پڑھی جاتی ہے۔ وہ فجر کے وقت اصل مندی سے پڑھی رہتی تھی۔ دادوں کی جھڑکیاں سننے کے بعد ہی کہیں اٹھتی تھی۔ ان کی لمبی ڈانٹ سے ڈرتے وہ فجر ادا کرتی تھی۔ اس کا دل یکدم بھر آیا۔ اندر باہر ایک عجیب سا خالی پن محسوس ہوا، ویرانی سی ہو جیسے، سناٹا، خاموشی۔ نیلم کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ کتنی لاپرواہ تھی وہ، اس نے جانے کتنے دنوں سے نماز نہیں ادا کی تھی، حالانکہ اسے 2-3 بار میجر آس اور انس کو گھر میں نماز پڑھتے بھی دیکھا تھا۔ شاید وہ قضا ادا کر رہے تھے۔ اس نے اپنا حلیہ دیکھا اور پھر روم میں آ کر الماری کھولنے لگی، مگر وہ مقفل تھی۔ اس نے الماری کے ساتھ والی دیوار پر نظر ڈالی۔ ایک اسٹینڈ پر کافی کپڑے لٹکے تھے، انہی میں ایک موٹی سی چادر تھی خاکی رنگ کی۔ اسے نکالنے کے بعد وہ وضو کرنے چل پڑی۔ جیسے جیسے وہ وضو کر رہی تھی اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ 4-5 دن کے بعد وہ اللہ کے حضور کھڑی ہونے جا رہی تھی۔ اپنی غفلت اور لاپرواہی اسے آج سے پہلے کبھی اتنی بری نہیں لگی تھی۔ سر کا مسا کرتے اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے تھے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 43۔ نماز کو ادا نہیں، قائم کرو۔ نماز صرف سجدے کا نام نہیں، بلکہ دل کی پوری رضامندی سے اپنے رب کے حضور جھکنے کا نام ہے۔ اپنی افضل ترین شے پیشانی ٹیکنے کا نام ہے۔ نماز کے ادا کرنے اور اسے قائم کرنے میں بڑا فرق ہے، اور وہ ہمیشہ اسے ادا کرتی آئی تھی، صرف زبان سے پڑھتی آئی تھی۔ مگر آج وہ دل سے نماز پڑھنے اٹھی تھی۔ آج اسے اذان سے پہلے وضو کیا تھا۔ پہلے وہ لاپرواہ تھی، بے فکر تھی۔ اسے کبھی اللہ تعالیٰ سے لمبی لمبی دعائیں نہیں مانگنی پڑی تھیں، بلکہ اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ کبھی وہ کسی چیز سے پریشان ہوئی ہو، غمزدہ ہوئی ہو۔ وہ شروع سے ہی بے فکر، لاپرواہ اور بے نیاز تھی۔ مگر اب اسے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان بہت خود غرض ہے۔ وہ ہمیشہ اولے پڑنے پر ہی اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ وہ بھی انہی گنہگاروں میں سے تھی۔
وضو سے فارغ ہوئی، چادر لپیٹی۔ 5 منٹ کے انتظار کے بعد مؤذن بلند آواز غفلت کے ماروں کو جگانے لگا، کامیابی کی طرف بلانے لگا۔ اس نے اذان کا جواب دیا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ 2 سنت اور 2 فرض کے بعد اس نے دونوں ہتھیلیاں دعا کے انداز میں جوڑ دیں۔ اپنے جڑے ہاتھ جب اس نے کچھ بلند کیے تو پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے محسوس ہوا وہ غفور الرحیم، وہ 2 جہانوں کا مالک، ہمیں پیدا کرنے والا، جیسے اس کی صدا سن رہا ہے، اس کی سسکیاں سن رہا ہے، اور وہ بھی سن رہا تھا جو اس نے کہا نہیں تھا۔ فرشتے کہتے ہیں اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ وہ دوران نماز کس کے روبرو ہے تو کبھی سلام نہ پھیرے۔ اس کی سسکیاں بلند ہوتی گئیں، اسے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے روبرو اپنا مطالبہ پیش کرتے اسے اپنا آپ کمتر حقیر معلوم ہو رہا تھا۔ یا اللہ، اس کے لب کپ کپائے، وہ کیسے باوضو ہو کر ایک نامحرم کا تذکرہ اپنی دعا میں کرے۔ اس نے پھر کچھ نہیں مانگا اور روتے ہوئے اپنی نم آنکھیں اٹھی ہوئی ہتھیلیوں میں چھپا لیں۔ اس کا پورا وجود ہچکولے لے رہا تھا، وہ سسک رہی تھی۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز پر اسے تڑپ کر سر اٹھایا۔ وہی تھا اس کی دھڑکنوں کا مالک، اس کے دل کا مکین، اس کی بے بے قراریوں کا ذمہ دار۔ اسے لگا اللہ تعالیٰ نے بن کہے بھی اس کی سن لی ہو۔ ٹائیگر، وہ پچھلے 2 گھنٹے سے اس کے کمرے کی تلاشی لے رہا تھا۔ کتنے لاکس توڑوائے تھے اس نے، سارا کمرہ الٹ پلٹ کر رکھا تھا۔ حبیب کے کپڑے سارے بیڈ پر بکھرے تھے۔ بہت ساری فائلز تھیں جو ایم آز کے بزنس سے متعلق تھیں۔ وہ اب الماری کا آخری خانہ کھلوانا چاہ رہا تھا، مگر گارڈ سے اس کا تالا کھل کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ ایک لاک نہیں کھل رہا تم سے، ایم آز دھاڑا۔ سر وہ یہ گارڈ نے پسینہ صاف کرتے گڑبڑاتے ہوئے کہا۔ منہ بند کرو اور ہاتھ چلاؤ۔ وہ اس کے سر پر پہنچ کر چیخا۔ گارڈ جلدی سے پھر شروع ہو چکا تھا۔ ٹک ٹک، بالآخر تالا کھل گیا۔ ایم آز کارخانے پر پولیس کی ریڈ پڑ گئی ہے، بی کوئک۔ میورک شب خوابی کے لباس میں ملبوس تیزی سے اندر آیا۔ واٹ؟ منہاج اضحاک کو 440 وولٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ بھلا اے ایس پی صاحب نے اسے اطلاع کیوں نہیں دی تھی؟ منہاج کو پے در پہ جھٹکے دیے جا رہے تھے۔ گارڈ سے کہو کار نکالے۔ وہ تیزی سے روم سے باہر نکلتے بآواز بلند بولا۔ اس کے جوتے کوریڈور میں ٹک ٹک کی آواز پیدا کر رہے تھے۔ اس کے قدموں کی رفتار تیز تھی۔ آدھے سے زیادہ منشیات تو کارخانے میں پڑی تھیں۔ سب سے بڑا خطرہ ہی یہی تھا۔ وہ دوسری بری خبر کے ملتے ہی نکل گیا تھا۔ ہاں، گارڈز کو باہر نکلنے کا اشارہ کر دیا تھا، مگر اس کے جاتے ہی باوردی گارڈ حبیب کے کمرے میں داخل ہوا اور دراز سے برآمد ہونے والی سی ڈیز، یو ایس بیز، پیپرز اور چھوٹے سائز کا لیپ ٹاپ نکال لیا۔ دراز کے اندر چند فائلز ڈال کر اسے بند کر دیا اور دبے پیر باہر نکل گیا، جہاں اس کا ساتھی اس کا منتظر تھا۔ پازیٹیو سائن ملتے ہی دونوں پرسکون ہو چکے تھے۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ اپنے کارخانے کے سامنے کھڑا تھا۔ آپ بغیر اجازت کے اس طرح کیسے میرے کارخانے کی تلاشی لے سکتے ہیں؟ پولیس نے کارخانے میں تباہی مچا رکھی تھی۔ پولیس حوالداروں نے ہر چیز تہس نہس کر دی تھی۔ ڈبے جا بجا بکھرے پڑے تھے۔ مشینری کو بھی چیک کیا جا رہا تھا۔ واش روم تک نہ چھوڑے تھے۔ ایم آز سخت غصے میں مٹھیاں بھینچے کھڑا تھا اور دل میں ایس پی بلال کی خبر لینے کا تہیہ کر چکا تھا۔ اسے ڈر تھا کہیں حبیب نے کارخانے میں موجود خفیہ تہہ خانے کا راز فاش نہ کر دیا ہو۔ بقول اس انگریز اجنبی کے، حبیب نے اس کے تمام راز اگل دیے ہیں۔ کارخانہ سیمنٹ کا بنا تھا، کوئی رنگ و روغن نہ تھا اس پر، مگر 4 فلورز پر مشتمل اس بڑے کارخانے کی تلاشی کوئی آسان کام نہ تھا۔ پولیس آفیسر بڑے دھڑلے سے حکم دیتے کونا کونا گوشہ گوشہ چھان رہے تھے۔ مزید 1 گھنٹہ ایم آز نے دل ہتھیلی پر رکھے گزارا تھا۔ اتنے عرصے میں پہلی بار اتنی بری طرح چیکنگ ہوئی تھی کہ منہاج اضحاک کو سب ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی تو وہ یہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ حبیب اس کا سعودی دوست ISI کا ایجنٹ ہے اور اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپتا رہا ہے۔ پولیس آفیسر کڑک دار لہجے میں معذرت کرتا سرد آنکھوں سے ایم آز کے تاثرات کا جائزہ لیتا چلا گیا۔ اس کے پیچھے ہی سب نکل گئے اور کارخانہ خالی ہو گیا۔ اب وہاں صرف ان کے 2 آدمی، میورک اور ایم آز، موجود تھے۔ آپ نے اتنی دیر لگا دی، آپ کو پتہ ہے ہماری جان نکل جاتی اگر آپ 1 منٹ بھی اور دیری کرتے تو۔ وہ بےتابی سے اس کی جانب بڑھتی بے قرار سی بولی تھی۔ میجر آس نے ٹھنڈی سانس بھرتے ایک سرسری نظر اس پر ڈالی اور جوگرز اتارنے لگا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ نیلم کو اس کا رویہ گراں گزرا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ بیگ تھا جسے تھامے وہ اندر کمرے میں چلا گیا۔ نیلم بھی اس کے پیچھے ہی چل دی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ ہم آپ کے لیے ہی دعا۔ وہ کوٹ اتار رہا تھا جب نیلم کی آواز پر اس کی بات بیچ میں ہی کاٹتے بولا، شٹ اپ۔ میجر آس نے کوٹ زور سے بیڈ پر پٹکا اور غصیلے تاثرات لیے اس کی جانب پلٹا۔ نیلم ڈر کر عادتاً 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ چادر میں لپٹا اس کا وجود آدھے سے زیادہ چھپا ہوا تھا۔ چہرے پر آنسوؤں کے نشان صاف محسوس ہو رہے تھے۔
وہ اسے یہ نہیں کہہ سکا کہ 10 سال بعد کسی نے اس کے لیے دعا مانگی ہے، کسی نے اس کے لیے بے قرار ہو کر رات گزاری ہے، کسی نے اس کے لیے اپنا قیمتی خزانہ آنسو لٹائے ہیں۔ الٹا وہ اس پر غصہ ہو رہا تھا۔ آپ غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ اٹکتے ہوئے معصومیت سے سوال کر رہی تھی۔ انس کمرے کے باہر ہی ٹھہر گیا، پھر پلٹ کر لاؤنج میں پڑے صوفے پر ڈھہ گیا اور سیل نکال کر اپنے دوسرے ساتھیوں سے رابطہ کرنے لگا۔ نیلم، آپ میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ کیا چاہتی ہیں مجھ سے؟ جب ہر بات واضح آپ کو بتا چکا ہوں تو کیوں بار بار اپنے آپ کو گراتی ہیں، بے مول کر دیتی ہیں میری نظروں میں؟ وہ بہت حقارت سے کہہ رہا تھا۔ سبز کانچ سے اشکوں کی دھاریں بہنے لگیں، جیسے مہتاب پگھل رہا ہو ان آرزوں پر۔ میجر آس، ہمیں وہ آئینہ بنا دیں جس میں صرف آپ کا عکس لہرائے، ہمیں اس دریا میں اتار دیں جس کا کنارہ صرف آپ ہوں، ہمیں ایسے راستے کا نقشہ کھینچ دیں جو آپ تک آتا ہو، ہمیں جادوگری کے وہ گر سکھا دیں جو آپ کو ہم اور ہمیں آپ کر دے۔ ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ لوگ کہتے ہیں ایسا، مگر ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ وہ بےتابی سے 2 قدم آگے بڑھتی بولی تھی۔ فار گاڈ سیک، یہ ڈائلاگز میرے سامنے مت بولا کریں۔ وہ ناگواری سے بولتا اپنا کوٹ ہینگ کرنے لگا۔ ہماری محبت کو اتنی حقارت سے مت دیکھیے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ کتنی معصومیت سے بول رہی تھی وہ، اس بات سے انجان کہ وہ اسے تکلیف ہی تو دینا چاہتا تھا۔ میجر راس اس کی بات پر ذرا سا مسکرایا۔ اپنے زخمی لہجے پر نیلم کو اس کی مسکراہٹ نمک کا چھڑکاؤ لگی تھی۔ وہ لمحے بھر میں اپنے ازلی روپ میں واپس آئی تھی۔ اس کی شرٹ کو سینے سے مٹھیوں میں بھیج لیا۔ ہماری تڑپ کا، ہماری بے قراری کا تماشا دیکھتے ہیں آپ، جیسے مچھیرے ساحل کے کنارے بے آب مچھلی کو زندگی کے لیے ایڑیاں رگڑتے دیکھتے ہیں۔ آپ کے اشاروں پر ناچتے ہیں ہم، جیسے مداری کی ڈگڈگی پر بندر ناچتا ہے۔ اس کی آواز کافی حد تک اونچی ہو چکی تھی۔ آنسو بھی تیز رفتاری سے ٹپ ٹپ کرتے ٹھوڑی سے لڑکتے نیچے گر رہے تھے۔ نہ ہی میں کوئی مچھیرا ہوں، نہ ہی مداری۔ ہاں، اگر آپ خود کو مچھلی یا بندر سمجھتی ہیں تو وہ الگ بات ہے۔ اس نے نیلم کی دونوں کلائیاں بے دردی سے جکڑ لیں۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تو میجر راس فاصلے پر ہو گیا۔ ٹائیگر، دروازہ کھلا ہونے کے باوجود انس نے دستک دی تھی۔ آؤ، وہ غصے سے بولا۔ نہ جانے انس کیا سوچتا ہوگا۔ اس جذباتی لڑکی کی وجہ سے میجر راس کو اپنا امیج خراب ہوتا نظر آ رہا تھا۔ وہ انس نے اشارہ دیا۔ اچھا، تم اسے بٹھاؤ، میں آ رہا ہوں۔ میجر راس نے اسے جانے کا کہا۔ انس باہر نکل گیا۔ آپ اب باہر نہیں آئیں گی، اس نے ساکت کھڑی نیلم کو حکمیہ انداز میں کہا۔ وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں چلتی ہوئی بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی اور میجر راس نے اس کے ایک نظر اس کے افسردہ اور حسین چہرے کو دیکھا اور بیگ اٹھائے باہر نکل گیا۔ آرز پلازا واپس آ کر اس نے سب سے پہلے حبیب کو کالز کی، مگر کوئی جواب نہ پا کر اسے اس اجنبی کی باتیں درست لگ رہی تھیں۔ مزید تصدیق حبیب کے دراز سے نکلنے والی چند فائلز میں منشیات کی اسمگلنگ کے متعلق کچھ ڈیٹیلز دیکھ کر ہو گئی تھی۔ ایس پی بلال، تم نے پہلا کام مکمل نہیں کیا تھا کہ ایک اور غلطی کر بیٹھے۔ میں تمہیں بخشنے والا نہیں ہوں۔ منہاج گرجدار آواز میں مقابل پر دھاڑا۔ ایس پی بلال کو اپنے سیل فون کا اسپیکر پھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ سر، بلیو می، میرا لاہور ٹرانسفر ہوئے ابھی ایک ہی دن ہوا ہے۔ میں آپ کو بتانے والا تھا، لیکن وہ گھبراتے ہوئے صفائیاں پیش کرنے لگا۔ اتنی جلدی؟ کچھ دن پہلے تک تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ آرز کو اس کی بات ہضم نہ ہوئی۔ سر، اس لڑکی کی تلاش جاری ہے، آپ فکر مت کریں، جیسے ہی کوئی اطلاع ملے گی میں آپ کو بتا دوں گا۔ اس بار ایس پی بلال کا انداز مکمل اعتماد لیے ہوئے تھا۔ مجھے وہ لڑکی تلاش کر دو ایس پی، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں تمہیں اس کام کی کتنی اجرت دوں گا۔ تمہاری اگلی 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں گی تو ختم نہیں ہوگا۔ ایس پی بلال نے اس لڑکی کی اتنی بڑی قیمت پر بمشکل خود کو کسی حیرت بھرے اظہار سے روکا تھا۔ سر، انشاءاللہ یہ کام بہت جلد مکمل ہو جائے گا۔ دوسری جانب سے آرز نے رابطہ منقطع کرتے سیل فون بیڈ پر اچھال دیا۔ وہ ابھی فریش ہو کر نکلا تھا۔ آج کی پوری رات اس کی بھاگ دوڑ کی ہی نظر ہو گئی تھی اور اب اس کے حواس مکمل طور پر پھر اس اپسرا کے حوالے ہو چکے تھے۔ بیڈ گراؤنڈ کے اوپر موجود لارج فوٹو دیکھتے اسے اپنے زندہ ہونے کا اور دل کے دھڑکنے کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ 2-3 دن ہو گئے تھے اس نے نہ تو کوئی بلاسٹ کا پلان کیا تھا اور نہ ہی کوئی قتل کیا تھا، ورنہ آئے روز کوئی پولیس آفیسر تو کوئی گارڈ یا کوئی مخالف پارٹی کا بندہ اس کی درندگی کا نشانہ بنتا رہتا تھا۔ وہ اسٹڈی روم میں گھس گیا، وہی اپنی من پسند ڈائری اچکتے اس نے سنہری قلم مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ لکھ رہا تھا اپنی من پسند زبان میں اپنا من پسند جملہ اپنی من پسند ہستی کے لیے۔ مجھے اپنے تصورات سے محبت ہے، یہ مجھے تمہارے سنگ باندھ دیتے ہیں۔ اتنے خوبصورت الفاظ کیا کوئی دہشت گرد لکھ سکتا تھا؟ وہ شخص دل کی دھڑکن محسوس کر سکتا تھا کیا، جو دلوں کو نکال کر رکھ دیتا ہو؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اوپر والا جب چاہے جس کے دل میں چاہے نرمی پیدا کر دے۔ وہ چاہے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ چاہے تو دریا میں راستہ پیدا ہو جائے، وہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔
मेजर राज 3 सीटर सोफे के दरमियान में बैठा था। उसके बराबर में उसका एक और साथी भी मौजूद था, जो कुछ वक्त पहले ही हबीब के दराज से निकाली चीजें लेकर हाजिर हुआ था। उसके दूसरी जानिब अनस बैठा था। मेजर राज ने स्याह रंग का चमड़े का बैग खोला। तीनों देखने को तैयार थे कि रॉ के एजेंट ने मिलिट्री हार्डवेयर की जीपीएस लोकेशन कैसे हासिल कर ली। मगर बैग के खुलते ही उसमें अखबारात के सिवा कुछ न मिला। रद्दी के टुकड़े और एक कागज पर एक तहरीर थी। खेल पर खेल खेला जाता है। मेजर रास का चेहरा शिद्दत जज्बात से सुर्खनार हो चुका था। मेजर रास ने हबीब का लैपटॉप खोला। वो ऑन ही नहीं हुआ था। ब्लैंक स्क्रीन उसका मुंह चिढ़ा रही थी। मेजर रास ने तमाम यूएसबीज और सीडीज अपने लैपटॉप में बार बार लगाकर चेक की। सब खाली थी। कोई फोल्डर नहीं मिला। बस एक सीडी में हबीब एजेंट अभय की रिकॉर्डिंग थी। मुझे पता है कि तुम लोग हम तक पहुंच गए हो, और मैं जानता हूं कि किसी न किसी रोज तुम ये सब हासिल करने में कामयाब हो जाओगे। इसलिए मैंने फैसला किया अपने मुल्क के लिए जान देने का। मेरे लिए ये बड़े एजाज की बात है। मेरी मौत तुम्हारे कुछ फायदे की नहीं, मगर मेरे मुल्क में बसने वाली आवाम के लिए बहुत फायदेमंद है। उसकी आवाज बहुत साफ और हर किस्म की घबराहट से आ रही थी। आई थिंक वो जरूर जानते होंगे कि ये मेजर कि ये सब क्या हो रहा है। उसके साथी ने मशवरे से नवाजा। मेजर राज ने मुंह पर हाथ फेरते जैसे अपने तासुरात बेहतर बनाने की नाकाम कोशिश की थी। मेजर राज ने अपना सेल फोन उठाया ही था कि उस पर कॉल आने लगी। उसने यस का बटन पुश किया। ये सेल उसे दौरान मिशन अपने साथियों और अदारे से कांटेक्ट के लिए दिया गया था, इसीलिए किसी रॉन्ग नंबर का सवाल ही पैदा नहीं होता था। यस सर, ओके, वी विल कम। उसने संजीदगी से कहते राब्ता मुनक़ता कर दिया। तुम वापस चले जाओ और प्लाजा और फार्म हाउस में होने वाली एक एक चीज पर नजर रखना। मैं और अनस ऑफिस जा रहे हैं। मेजर रास ने हुक्म दिया और लैपटॉप और दूसरी डिवाइसेस समेट कर स्याह बैग में डालने लगा। ओके सर। उसका साथी उठा और माथे तक हाथ ले जाते मेजर रास को सल्यूट करता बाहर निकल गया। टाइगर और अनस भी उसके जाते ही निकल गए। बाहर से लॉक लगाते उन्हें ये नहीं याद रहा कि अंदर एक नाजुक वजूद उनके इस तरह से गायब होने पर कितना परेशान होगा। हकीकत तो ये थी कि उन्हें इस वक्त सिर्फ अपनी जिम्मेदारी और मुल्क का दिफा याद था। उन्हें याद था तो सिर्फ ये कि वो उस मुल्क के मुहाफिज हैं, और यही उनकी अवलीन तरजीह है, मुल्क की हिफाजत और बस। ब्लैक शर्ट और मस्टर्ड कलर की जीन्स पहने, आंखों पर गॉगल्स लगाए, कोहनियों के बाजू फोल्ड किए, एक हाथ में स्याह रंग लैपटॉप बैग थामे वो कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर चुका था। स्याह रंग के चमचमाते जूते जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फर्श पर धमक पैदा कर रहे थे, और वो पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज से गुजर रहा था, जिसका मकसद एयरपोर्ट टर्मिनल गेट से मुसाफिरों को जहाज तक पहुंचाना था। वो अपनी नशिस्त संभाल चुका था। सीट नंबर 13 पर बैठा वो काफ़ी मुतमईन था, सरशार सा मगर बेनियाज बना। वो किसी भी तरह का रद्द अमल या अपनी खुशी को अपनी बॉडी लैंग्वेज से जाहिर नहीं करना चाहता था। वो जो जाहिर कर रहा था लोग वही समझ रहे थे, मगर वो अनजान थे कि बज़ाहिर कोई बिजनेस मैन नजर आने वाला ये डैशिंग पर्सनैलिटी का मालिक शख्स एक बहरूपिया है। जहाज ने टैक्सी की और रनवे पर आ गया। 5:40 के करीब का वक्त था। मलगजा मलगजा अंधेरा मगर फिजा पुरसकून थी। टैक्सी वे को हल्के नीले रंग की रोशनियों से मुनव्वर किया हुआ था ताकि रनवे और टैक्सी वे में तफरीक की जा सके। रनवे, जिसकी चौड़ाई 250 फुट और लंबाई 3000 थ्रेशोल्ड से मीटर से ज़्यादा जायद थी, के किनारों पर भी मुख्तलिफ रंगों की लाइटिंग जो डेजिग्नेटेड टच डाउन जोन सेंटर लाइन एमिंग पॉइंट के मुताबिक लगाई गई थी, जिनसे रनवे पर तय किया गया रास्ता मालूम किया जा सकता था। जिना एयरपोर्ट के रनवे में 1 घंटे में 15 परवाज़ों को हैंडल किया जा सकता था, जबकि टैक्सी वे पर 12 परवाज़ों को थी। जहाज रनवे पर तैयार खड़ा था। उड़ान उड़ान भरने पार्किंग एरिया की पैमाइश 26 ये क्या है यार ये आसमान जहाज रनवे पर तैयार खड़ा था, आसमान से बातें करने को, बुलंदियों में पहुंचने को, आसमान के सीने पर मंडलाने को, एकदम तैयार। 1500 फुट का रास्ता तय हो चुका था। अब जहाज की रफ्तार में तेजी आने वाली थी, जब अचानक से जहाज रुक गया। ये परवाज कुछ खराबी की बिना पर 1 घंटे की ताखीर से उड़ान भरेगी। कराची में मौजूद आईएसआई के ऑफिस में एक मीटिंग जारी थी, जिसमें डीआईजी, एसपी बिलाल, सीबीआई के ऑफिसर्स और मेजर आस के मिशन में शामिल 2 एजेंट्स, आईएसआई के डायरेक्टर जनरल और उसके अलावा आर्मी ऑफिसर्स भी शामिल थे।
ہرب کا سیل فون جب ہماری تحویل میں آ گیا تھا، را کو تبھی خبر ہو گئی تھی کہ ہم جان گئے ہیں کہ را کا ایجنٹ ابھے ایجنٹ آکاش سے ملاقات کو آ رہا ہے، اور اس ملاقات میں آکاش ابھے کو وہ سارے راز فراہم کر دے گا جو اس نے 6 سال سے ISI میں داخل ہو کر کے حاصل کیے ہیں۔ تبھی انہوں نے پلان چینج کر لیا۔ ایجنٹ آکاش نے ابھے سے پہلے ایک اور بندے سے بھی ملاقات کی تھی شام کے وقت، اور وہ تھا ایجنٹ ارجن، جس کے پاس اب وہ سیاہ بیگ ہے۔ ہمارے ملک کا قیمتی خزانہ ہے وہ۔ CBI کے ایجنٹس کو پتہ چل گیا تھا کہ بابر حمید نامی شخص دراصل را کا ایجنٹ آکاش ہے۔ تبھی سے اس کی ہر کارروائی پر نظر رکھی جانے لگی، اور اب CIB کی رپورٹ کے مطابق آکاش کا سیل فون کو ہیکرز نے انکرپٹڈ فون ان کے قبضے میں آ چکا ہے۔ اس میں ڈیٹا کو ایک کی کے ذریعے ڈیکرپٹ کر دیا جاتا ہے، اور یہ کی صرف سینڈر اور ریسیور ہی کو معلوم ہوتی ہے۔ کوئی اور اس پیغام کو نہیں پڑھ سکتا، اور اس میں موجود میسج کے متعلق ایجنٹ ارجن تقریباً 1 گھنٹے بعد PIA کی پرواز سے دبئی پہنچ جائے گا، اور اس کے بعد بھارت۔ وقت بہت کم ہے میجر راس۔ میٹنگ کے بقیہ حصے میں میجر راس کا کوئی کام نہیں تھا۔ اسے اس کا کام بتا دیا گیا تھا۔ وہ کھڑا ہو چکا تھا، اس کے ساتھ 2 CIB کے ایجنٹ بھی نکل گئے تھے، اور انس بھی۔ ان کے جانے کے بعد اصل میٹنگ شروع ہوئی تھی۔ انٹرول ونگ نام سے ایکسٹرنل اور انٹرنل ہیں۔ ونگز انٹیلیجنس بیورو کے 2 ہی انٹرنل ونگز ہیں جن کے نام ایکسٹرنل اور انٹرنل ہیں۔ ونگز انٹیلیجنس کیا یار آگے پیچھے لکھا ہوا ہے۔ انٹرنل ونگز نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ اندرونی معاملات کو دیکھتا ہے، جبکہ ایکسٹرنل ونگ کا کام بیرونی ممالک میں ملکی مفادات کی حفاظت کرنا ہے۔ انٹیلیجنس بیورو کا ایک شعبہ کاؤنٹر انٹیلیجنس بیورو بھی ہے، جس کا مقصد اپنی ہی انٹیلیجنس کے معاملات پر نظر رکھنا ہوتا ہے تاکہ خفیہ سروس کے اہم ترین ادارے پر ایک چیک اینڈ بیلنس رہے، اور کوئی ملک دشمن یا دوسری غیر ملکی ایجنسیاں حساس راز چوری کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ بیرون ملک سے روز سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہوائی جہازوں یا بحری راستوں سے پاکستان آتے ہیں، کوئی سعودیہ سے تو کوئی بھارت، دبئی یا امریکہ سے۔ انٹیلیجنس بیورو کا یہ فریضہ ہے کہ وہ ان کی جاسوسی کرے، اور جو مشکوک نظر آئے اس کے متعلق رپورٹ تیار کی جائے۔ اسی لیے جیسے ہی ایجنٹ آکاش کی سرگرمیاں مشکوک نظر آنے لگیں، اس کی جاسوسی شروع کر دی گئی۔ یہ حساس ادارے ہوتے ہی ایسے ہیں، یہاں جاسوسی کرنے والوں کی بھی جاسوسی کی جاتی ہے، اور پھر جب یہ معلوم ہوا کہ ایجنٹ آکاش دراصل ISI یعنی پاکستان کی ہی ایک خفیہ ایجنسی کا کارکن ہے، تو معاملہ اور الجھ گیا، اور مزید تحقیقات کی گئیں، اور بات سامنے آ گئی۔ سفید بے داغ شرٹ اور براؤن ٹائٹ جینز اس کی سونے کی مانند دمکتی رنگت پر بہت جچ رہی تھی۔ سنجیدہ چہرہ، تیز رفتاری کے باعث کشادہ پیشانی پر ننھے ننھے موتی چمک رہے تھے۔ وہ پڑھتے آیا تھا، اور اسے اپنے کام کا ڈیکرپٹڈ میسج پورے راستے پڑھتے آیا تھا، اور اس میں اسے اپنے کام کا نقطہ مل چکا تھا۔ ہر خفیہ ایجنسی کا جاسوس ایک چہرے میں 100 روپ لیے ہوتا ہے۔ اسے پہچاننا کئی بار ناممکنات میں سے ہوتا ہے۔ ایجنٹ ارجن جس حلیے میں ایجنٹ آکاش سے ملنے آیا تھا وہ مختلف تھا، اور اب کی بار جانے وہ کون سے روپ میں ہوگا۔ جو پیغام کے آخر میں لکھا تھا وہ 5 حرف کا کوڈ میجر راز کے لیے تھا۔ کوڈ نمبر A2057 تھا۔ اس کا اندازہ پوری دنیا میں صرف وہی لگا سکتا تھا۔ A2057 ویئر از یو؟ مسافر اس خوبرو نوجوان کی جانب متوجہ ہو چکے تھے جو اب تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ اس کے قدموں سے دھپ دھپ کی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ اس کے تمام ساتھی ٹیکسی وے پر مختلف روپ دھارے کھڑے تھے۔ کوئی مسافر تھا تو کوئی وہاں کا ورکر۔ اگر ایجنٹ ارجن کو فرار ہونا تھا تو سب سے پہلے ٹیکسی وے پر آنا تھا، جہاں اس کی سوچ کے برعکس جال بچھا تھا۔ وہ پارکنگ ایریا میں تھا، جہاں مختلف وردیوں میں پائلٹس، ورکرز، ٹیکسی ڈرائیورز، انجینئرز اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ٹیکسی مسافروں کو لے جانے کے لیے تیار تھی۔ میجر راس بھی اسی میں سوار ہو گیا۔ اس نے سیل فون چیک کیا جس پر ایجنٹ ارجن نے اپنی کرنٹ لوکیشن سینڈ کی تھی۔ ساتھ میں سیٹ نمبر بھی تحریر تھا۔ جہاز میں ایسی کیا خرابی ہو گئی ہے کہ 1 گھنٹہ ہونے کو آیا ہے اور یہ پرواز کرنے کا نام ہی نہیں لے رہا؟ ایجنٹ ارجن کو پریشانی نے گھیر لیا تھا۔ آکاش کو ریپلائی کر چکا تھا، اب وہ اس کی جانب سے کسی قسم کے سیکیورٹی انتظام یا نئے حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے کچھ گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ ایجنٹ آکاش مختلف نمبر سے رابطے رکھتا تھا، اسی لیے وہ شش و پنج میں گھرا تھا۔ پھر اس کے دماغ نے تیزی سے کام کیا۔ اس نے اپنے آگے والے مسافر کو دیکھا، اس کی آنکھیں چمک پڑی۔
مطلوبہ طیارے پر سیڑھیاں پہلے سے لگی تھیں۔ میجر آج سیدھا جا کے جہاز کی سیٹ نمبر 13 کے پاس کھڑا ہو گیا، جس پر ہلکی آسمانی رنگ کے لباس میں ملبوس ایک نوجوان نیم دراز انداز میں بیٹھا تھا۔ ایجنٹ ارجن، تم دبئی نہیں جا سکتے، وہ لوڈڈ ریوالور اس کی پیشانی پر ٹکائے بولا۔ کوئی مسافر اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ 4-5 نوجوان بندوقیں تانے جانے کہاں سے برآمد ہوئے تھے کہ ہر مسافر دنگ رہ گئے۔ ان سب کے چہرے پریشان تھے۔ آنے والے 5 نوجوانوں میں سے 2 نے عام لباس کے اوپر نارنجی رنگ کی جیکٹس پہنی تھیں، جو کہ پارکنگ ایریا کے عملے نے پہن رکھی ہوتی ہیں۔ باقی 3 ویل ڈریسڈ تھے۔ میں جس مسافر کو میجر آس ایجنٹ ارجن سمجھا تھا، وہ گھبراتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ اس کی نیند بھگ سے اڑ گئی تھی۔ وہ صحیح معنوں میں ہوش میں آ چکا تھا۔ سامنے کھڑے کرخت تاثرات والے دلکش چہرے کو اسے بے بسی سے دیکھا۔ ایجنٹ ارجن اگلے نشست پر اطمینان سے بیٹھا، دل ہی دل میں اپنی قابلیت کو سراہ رہا تھا، جب اچانک اسے اپنی گردن کے پچھلے حصے پر چبھن کا احساس ہوا۔ پھر اس کے کانوں نے وہ سنا جس کی اسے امید نہ تھی۔ کم آن ایجنٹ ارجن، تم کیا سمجھے تھے سیٹ بدلنے سے انسان بدل جاتا ہے؟ سرد آواز، بھاری لہجہ۔ ایجنٹ ارجن کا سانس اٹک گیا، اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ سامنے سے 2 پولیس آفیسرز آ رہے تھے۔ چند منٹ بعد ہتھ کڑیاں اس کی کلائیوں میں تھیں۔ گیم چینجر۔ اس کی آنکھ کب لگی تھی اسے پتہ بھی نہ چلا، کب وہ غنودگی میں گئی اور کب وہ سب گھر سے گئے۔ ٹائیگر، ٹائیگر! وہ پورے گھر میں اسے آہستگی سے آوازیں دے رہی تھی۔ دبے دبے پیر کچن میں، واش رومز میں دیکھا، اور وہ اور انس دونوں غائب تھے۔ اسے گہری سانس لیتے خود کو ریلیکس کرنا چاہا۔ اسے چاہا اس کا دماغ سمجھ جائے کہ وہ ان کے لیے ضروری یا اہم نہیں ہے، بس وہ یہاں اسے پھینک کر اپنے اپنے کاموں میں لگے ہیں۔ یہاں تک کہ اسے اپنے پاس رکھنا بھی ان کی مجبوری تھی، ورنہ انہوں نے کوئی مسافر خانہ نہیں کھول رکھا تھا۔ وہ کیوں میجر آج سے امیدیں لگائے بیٹھی تھی؟ اور کب تک وہ اس کے طنز کے تیر سہے گی؟ وہ یہاں کیوں رکی ہے؟ وہ اگر میجر آس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اس کے دل کی فکر نہیں تھی، تو وہ کیوں اس کے مشن کی خاطر اپنے گھر والوں سے دور رہتی؟ وہ کیوں اپنے دل میں کو قابو کیے اپنے گھر والوں کو، اپنے بابا کو اور آپی کو بھلائے بیٹھی تھی؟ اب وہ اس کی ایک نہیں سنے گی، چلی جائے گی۔ اسے دور رہے گی تو شاید اسے بھول جائے گی، شاید پھر اس کے قرب کی تمنا فنا ہو جائے گی، شاید محبت کی اڑتی اڑتی چنگاری ساحل کی گہرائی میں اتر جائے گی، شاید زرد موسم میں بہار کی امنگ آ جائے، شاید اس بے رحم صنم کو رحم آ جائے۔ وہ صوفے پر ہارے ہوئے جواری کی طرح بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں سوج سوج کر سرخ ہو چکی تھیں، لال لال ڈورے ان میں تیر رہے تھے۔ ہر انسان کا مزاج، اس کی شخصیت، اس کا رنگ و روپ، اس کی سوچ، سب منفرد ہوتا ہے دوسرے سے۔ ایک لفظ ہوتا ہے جذباتی، مگر وہ اس لفظ جذباتی کی عملی تفسیر تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جو صبر کے سواد سے بھی واقف نہیں ہوتے، جن کے اندر خواہش انگڑائی لے لے تو اندر کی ایک ایک نس بل کھانے لگتی ہے، جلنے لگتی ہے، پھر یہ آتش ان کے سینے کی جانب بڑھتی ہے، دل کا رخ کرتی ہے، اور جب کوئی چیز جل رہی ہو، دھواں اٹھ رہا ہو، تو اس کا حل صرف ایک ہی ہوتا ہے: آب، پانی۔ آتش کو آب ہی ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ اسی طرح عشق کی آگ پر صنم کی توجہ ہی پھوار بن کر برس سکتی ہے۔ نیلم ابرار کو بھی اسی پھوار، اسی برسات کی چاہ تھی، اور اسی چاہ میں وہ پریوں سے حسن کی ملکہ، وہ اپسرا کتنی بے مول ہو گئی تھی، وہ جان نہیں سکی تھی، اور اب تو جیسے لگتا تھا کہ یہ آگ اور تیزی سے بھڑک رہی ہے، جلے جا رہی ہے، جلے جا رہی ہے۔ تجھے ناز ہے تو حسین ہے، تیرے گلستان کی مثال کیا، مجھے فخر ہے میں عشق ہوں، جلا نہ دوں تو کمال کیا۔ اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا رکھی تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ تب بھی ایسے ہی بے حس بنی پڑی رہی۔ وہ جانتی تھی آنے والا کون ہے۔ نیلم ابرار اب میجر آس کی خوشبو پہچاننے لگی تھی، جس کے روپ بڑے بڑے جاسوس، یہاں تک کہ ایماز جیسا شاطر بندہ نہیں پہچان سکا تھا، وہ پہچان گئی تھی۔ وہ سمجھتا تھا وہ اسے اس کی آواز سے پہچان پائی تھی، مگر وہ کیسے جانتا کہ وہ تو اسے محبت کی عطا کردہ حس سے پہچان گئی تھی۔ وہ اسے اس کی خوشبو سے، اس کے انداز سے پہچانتی تھی۔ وہ کم عقل تھی، اس کی نظر میں بے وقوف اور جذباتی تھی، اب تو اس فہرست میں بے باکی بھی شامل ہو گئی تھی۔ مگر نیلم ابرار کے لیے وہ کیا تھا، شاید وہ کبھی نہیں جان سکتا تھا۔ اگر وہ جان لیتا تو یا اگر وہ کبھی جان گیا تب، اگر وہ محسوس کر گیا اس کی محبت کو، دیوانگی کو، عشق کو، تب کیا ہوگا؟ وہ اسے دیکھ رہا تھا، وہ جان گئی تھی، مگر چشمے تر کھلنے کو تیار نہ تھی، بلکہ رکوع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس شخص کے سامنے تو کم از کم ابھی وہ نہیں اٹھنا چاہتی تھی۔ اس کے کٹاؤ والے سرخی مائل ہونٹ ادھ کھلے تھے۔ میجر راز نے اس کی ٹوٹی پھوٹی ذات کو سمیٹنا تو درکنار، ایک کے بعد دوسری نظر ڈالنا گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کے پیچھے ہی ایجنٹ انس کے اندر آنے اور دروازہ بند کرنے کی آواز آئی تو وہ کمرے میں چلا گیا۔ انس بھی اس کے پیچھے ہی چل پڑا۔ اس نے نیلم کو نہیں دیکھا تھا۔ میجر راز نے تیزی سے الماری سے لیپ ٹاپ نکالا اور بیڈ کے کنارے ٹکتے اسے آن کرنے لگا۔
انس بھی اس کے برابر ہی بیٹھ گیا۔ ایجنٹ کاشی اور شعیب سے رابطہ ہوئے انہیں کافی وقت ہو گیا تھا۔ آج دونوں نے پیغامات اور آگے کا لائحہ عمل بھیجنا تھا۔ ابھی وہ بھیجے جانے والا پیغام کھول بھی نہ پایا تھا کہ نیلم اندر داخل ہوئی۔ اسی کے لباس میں ملبوس، بکھرے شہد رنگ بالوں میں وہ دکھ و غم کی عکاسی کر رہی تھی۔ نماز والی چادر غائب تھی، مگر بکھرے بال اور ڈھیلا لباس اس کا پردہ رکھے ہوئے تھے۔ ہمیں گھر جانا ہے، ہر جذبات سے آ رہی تھی آواز تھی اس کی۔ وہ میجر آس کو دیکھ رہی تھی جو لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اس آواز پر میجر آس نے سر اٹھایا۔ انس نے ایک نظر اس پر ڈالنے کے بعد میجر آس کے بھینچے لب دیکھے اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ میجر آس نے کوئی بھی جواب دیے بغیر سیاہ رنگ ذہانت سے چمکتی آنکھیں دوبارہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر مرکوز کر لی۔ نیلم کو ایک لمحہ لگا تھا لہجہ بدلنے میں۔ آپ کو سنائی نہیں دے رہا؟ ہمیں گھر جانا ہے، وہ اپنی پوری قوت لگا کر چیخی تھی، ساتھ ہی آگے بڑھ کر لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کر دی۔ ٹھک کی آواز پیدا ہوئی تھی۔ ٹائیگر نے ناگواری سے اسے دیکھا جو شعلہ جوالا بنی کھڑی تھی۔ گھر جانا ہے کہ اس درندے کے پاس جانا ہے؟ اس نے بھی ہر لحاظ بالائے طاق رکھ کے پوچھا۔ قہر برساتی نظریں نیلم ابرار کے سرخ ہوتے چہرے پر جمی تھی۔ اگر وہاں جانا ہی ہوتا تو اتنے دن یہاں آپ جیسے پتھر کے ساتھ سر نہ پھوڑ رہے ہوتے۔ جس شدت جذبات سے اس کا گلا روند کیا تھا، وہ شکوہ کر رہی تھی، مگر مقابل پر کوئی اثر نہ ہوا، نہ گلوگیر آواز کا، نہ ہی گلابی آرزوں پر بہتے شفاف موتیوں کا۔ میں نے کہا تھا سر پھوڑنے کو، اس نے بھی گویا بھگو کر تیر مارنے کا قصد کر رکھا تھا۔ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ ٹوٹے ٹوٹے لہجے میں بولی۔ وہ اس کے سامنے پھر کاسا لے کر کھڑی ہو گئی۔ ہاتھ میں کاسا، کلائی میں کڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کڑا سجتا ہے۔ میں تیرے کنجے تغافل سے نکلتی کیسے، میرا سامان اسی کونے میں پڑا سجتا ہے۔ دل پہ سامان زمانہ کبھی رکھا ہی نہیں، اس گھڑونچی پر محبت کا گھڑا سجتا ہے۔ یہ الگ بات وہ دیوار میں خود ہوں، لیکن عشق دیوار گرانے پر اڑا سجتا ہے۔ یہ صرف دل زگاں ہے، تجھے احساس رہے تو یہاں صرف میرے ساتھ کھڑا سجتا ہے۔ جس چیز کا عہد وہ ابھی کچھ وقت پہلے خود سے کر کے ہٹی تھی کہ اس کے سامنے نہیں روئے گی، نہ گڑ گڑائے گی، چلی جائے گی، اس کی پرواہ نہیں کرے گی، وہ اب پھر اس کے سامنے محبت کا کشکول لیے چند سکوں کی منتظر تھی۔ لوگ محبت میں، عشق میں بھی خودداری نہیں بھولتے۔ انہیں جب محبت بھیگ میں ملنے لگے تو ٹھکرا دیتے ہیں، اور وہ تو خود اس کے سامنے سوالی بن جاتی تھی۔ وہ بار بار دھتکارتا تھا اور وہ بار بار در کھٹکھٹاتی تھی، اور وہ اس کی اسی حرکت سے عاجز آ جاتا تھا۔ میں نے کہا تھا محبت کرنے کو، وہی طنزیہ لہجہ، مگر اس بار حقارت بھی صاف نمایاں تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی کو سنگسار کر کے رکھ دے، جسے اپنی عزت نفس کی رتی برابر پرواہ نہیں تھی۔ کم از کم ان حرکتوں سے وہ میجر آس کا دل نہیں جیت سکتی تھی۔ آخر وہ مان کیوں نہیں لیتی تھی کہ وہ اسے تسخیر نہیں کر سکتی؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے، جیسے ہموار سطح پر بارش کی بوندیں گرتی ہیں۔ وہ ہکلائی تھی، شاید الفاظ درد کا سینہ چیرنے میں دقت محسوس کرنے لگے تھے۔ آپ نے تو نہیں کہا تھا ہمیں محبت کرنے کو۔ ہم مانتے ہیں آپ نے نہیں کہا تھا، مگر آج ایک بات آپ کو بھی ماننی پڑے گی۔ اس نے اپنے نازک ہاتھ سے گلابی آرزوں پر بہتے سیال کو رگڑ کر صاف کیا۔ ہم نے محبت کو نہیں چنا تھا، محبت نے ہمیں چنا تھا، اور ہماری بدقسمتی تو دیکھیے، ہم نے ابتدائے عشق کا آغاز بھی انتہائے عشق سے کر ڈالا۔ یار پر سب وار دینا عشق ہے۔ آپ ہمیں کاٹ ڈالیں، جلا ڈالیں، مار ڈالیں، آپ کو حق ہے، ہم اف نہیں کریں گے۔ جس لمحے ان لبوں سے حرف شکایت ادا ہوا، اگلے حرف کی مہلت نہیں مانگے گی یہ زندگی۔ درد سے چور لہجہ، سحر انگیز آواز، کوئی اس سے دامن چھڑا سکتا تھا تو شاید وہ اس پوری دنیا میں میجر آس عالم ہی تھا۔ اتنی محبت کرتی ہو تو چند دن اور رک جاؤ۔ ایس پی بلال کے مطابق 2 دن میں وہ یہ رپورٹ دے دے گا کہ تم وہاں سے فرار ہونے کے بعد روڈ ایکسیڈنٹ میں ماری گئی ہو، پھر تم ہر خطرے سے آزاد ہو جاؤ گی۔ وہ اطلاع دے رہا تھا اسے پروفیشنل لہجے میں۔ کیا اس کا دل ایک بار بھی نہ کانپا نیلم ابرار کو مردہ کہتے ہوئے؟ اس کے دل میں سوئی چبھوئی تھی، چبھن کا احساس بہت زیادہ تھا۔ نمکین پانی کی دھاریں اور تیزی سے بہنے لگی۔ ہم مر جائیں گے تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ میجر آس دوبارہ لیپ ٹاپ کے ساتھ مصروف ہو گیا تھا جب نیلم نے افسردہ آواز میں سوال کیا۔ فار گاڈ سیک لیو می الون، خدا کے واسطے مجھے تنہا چھوڑ دیں۔ وہ دانت پیس کر بولا۔ ٹھیک ہے، چلے جاتے ہیں، جب آپ ہمیں یاد کریں گے نا تب ہم بھی واپس نہیں آئیں گے۔ اس نے آنسو پوچھتے نروٹھے انداز میں جواب دیا، جیسے کوئی بچہ لڑائی ہونے پر بولتا ہے۔ آپ کی نوازش ہوگی، وہ چڑھ کر بولا تو نیلم مزید ایک لمحہ بھی رکے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ سراپا عشق ہوں میں، اب بکھر جاؤں تو بہتر ہے۔
जिधर जाते हैं ये बादल उधर जाऊं तो बेहतर है। ठहर जाऊं ये दिल कहता है तेरे शहर में कुछ दिन, मगर हालात कहते हैं कि घर जाऊं तो बेहतर है। दिलों में फर्क आएंगे, ताल्लुक टूट जाएंगे, जो देखा जो सुना उससे मुनकिर हो जाऊं तो बेहतर है। यहाँ है कौन मेरा जो मुझे समझेगा फराज, मैं कोशिश करके खुद ही संवर जाऊं तो बेहतर है। बड़े से डाइनिंग रूम में आज भी हमेशा की तरह पुरतकल्लुफ़ नाश्ते के लवाज़मात मेज़ पर सजे थे। सूरज पूरे पुरतपाक अंदाज में आसमान के सीने में अकड़ा बैठा था। उसकी शुआएं तुंदही से निकलती सुनहरी रंग ज़मीन को मुनव्वर कर रही थीं। 11 बजे के वक्त भी दोपहर का सा समा था। हबीब की असलियत खुलने के बाद मिनहाज इज़हाक के लिए आंख लगाना नामुमकिनात में से था। वो चीनी की प्लेट में रखे ऑमलेट को कांटे की मदद से बस काट रहा था। सोचें कहीं दूर निकल गई थी। खाना आज भी वो सादा खाता था। नाश्ते में चीज़ ऑमलेट उसका पसंदीदा तरीन था। अगर हबीब आईएसआई का बंदा था तो इसका मतलब शाकिर भी आईएसआई का ही एजेंट है। मगर ना ही शाकिर से उसका राब्ता था, ना ही हबीब कल से एमास प्लाजा वापस आया था। म्यूरिक नाश्ते से मुकम्मल इंसाफ करने में मसरूफ था। फ्रूट्स और जूस इन दो चीज़ों का वो कसरत से इस्तेमाल करता था। तभी बढ़ती उम्र के बावजूद वो चुस्त व तवाना था। सर, 2 गार्ड्स आपके लिए एक इत्तला लेकर आए हैं, बहुत ज़रूरी है। कहते हैं आपसे बात करके ही जाएंगे। उसके खास मुलाजिम ने खाने की मेज के किनारे खड़े होते होते हुए कहा। सफेद रंग की वर्दी में मलबूस नौकर को एमाज ने हाथ का इशारा किया तो वो फौरन खिसक गया। इसी तरह का नौकर जो म्यूरिक के पास खड़ा था वो भी चला गया। क्या बात करनी है उन्हें? मिनहाज ने पहला लुकमा मुंह में डालते संजीदगी से पूछा। सर कह रहे हैं कि किसी लड़की के मुतल्लिक इतला देनी है। वो ताबेदारी से सर झुकाए हाथ बांधे खड़ा था। मिनहाज का चलता मुंह पल भर को रुक गया था। फिर उसने पानी का गिलास चढ़ाते निवाला चबाए बगैर ही निकल गया और नैपकिन से हाथ साफ करता कुर्सी खिसका कर खड़ा हो गया। उसका रुख अब डाइनिंग रूम की जानिब था। एमाज ने कभी किसी गार्ड से तफसीली बात नहीं की थी। उसे उनके चेहरे भी कम ही याद रहते थे। गार्ड्स बदलते रहते थे, मरते रहते थे, कभी उसके हाथों, कभी मुखालिफ पार्टी के हाथों। वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ जहां गार्ड की वर्दी में मलबूस 2 अफराद परेशान से खड़े थे। एमाज आगे बढ़ा और अपनी मखसूस नशिस्त संभाल ली। हमेशा की तरह चौड़े होकर टांग पर टांग जमाए बैठा था। बोलो, मुख्तसरन बोलते उसे इजाज़त दी। दोनों गार्ड्स ने एक दूसरे को देखा और फिर कुछ झिझकते हुए सर को मजीद झुकाते हुए बोला। सर, जो लड़की गलती से हमारी कार में सवार हो गई थी वो उसके बाद वो अटक गया या दानिस्ता रुक गया था। वो क्या? मिनहाज मुस्तरिफ सा धाड़ा। सर, उस लड़की को हमने ईगल के साथ देखा है। दूसरा गार्ड जल्दी से बोला। क्या बकवास कर रहे हो? जख्मी शेर की सी धाड़ थी उसकी। वो अपनी नशिस्त छोड़कर खड़ा हो चुका था। ईगल उसकी नाक के नीचे उसकी मोहब्बत को भगा ले गया था और उसे पता ही न चला था। वो बेवकूफ़ बन गया। मिनहाज इज़हा को बेवकूफ़ बना दिया उसने। उसके पूरे जिस्म में शरारे दौड़ गए थे। उसके तन बदन में आग लग गई। इस वक्त अगर ईगल उसके सामने होता तो वो 1 मिनट की भी ताख़ीर किए बिना उसके सीने से दिल निकाल लेता। सर, हम सच कह रहे हैं। बहुत पीछा किया उनका, मगर वो बाइक पर थे और हम गाड़ी में। तभी ट्रैफिक में फंस गए और वो लोग निकल गए। गार्ड ने शर्मिंदा होते कहा। मिनहाज ने जेरे लब 2-3 गालियों से उसे नवाजने के बाद सोफे के पास पड़ी शीशे की मेज से सुराही उठाकर उसे दे मारी। खून का लावा उबल कर उसके माथे से बहने लगा। उसका पूरा मुंह इस लाल रंग के मादे से सज गया था। उसके साथ खड़ा गार्ड कपकपाने लगा। एमाज की दहशत इतनी थी कि वो भड़कर अपने साथी का खून भी ना साफ कर सका। उसका साथी लहराकर जमीन बोस हुआ था और मिनहाज उसे एक ठोकर रसीद करता ड्राइंग रूम से निकल गया। वो तेजी से चलता अपने कोट का बटन लगाता लिफ्ट की जानिब बढ़ रहा था जब पीछे से उसका खास मुलाजिम भागता हुआ आया। सर, ये मेन गेट के पास पड़ा मिला है, इस पर आपका नाम लिखा है। उसे खाकी रंग का लिफाफा उसके सामने करते कहा। एमाज ने सुर्ख होती निगाहों से उसको घूरा और झपटने के अंदाज में लिफाफा थाम लिया। उसने महसूस किया लिफाफे में कोई तस्वीर या फाइल है। उसने लिफाफा चाक करने के बजाय उस कागजी लिफाफे को आगे से फाड़ दिया। अंदर उल्टी तस्वीर पड़ी थी जिसकी बैग पर एम आज लूजर तहरीर था। इन चंद अल्फाज ने उसकी हालत बिगाड़ कर रख दी। गुस्से की शिद्दत से उसके दिमाग की रग फड़फड़ाने लगी थी और रही सही कसर तस्वीर के पलटने और उसमें मौजूद हंसियों के चेहरों ने निकाल दी थी। उसे दांतों पर दांत जमा इस अंदाज में जमा रखे थे कि जबड़ों में मौजूद बारीक बारीक नसें उभर पड़ी थी। अनस नाश्ते की ट्रे उठाए कमरे में दाखिल हुआ। नीलम शायद घंटा
पहले ही घूसल लेकर निकली थी। उसने अपना वही ईद वाला लिबास से बेतन कर रखा था। हल्के नम बाल शानों के इतराफ में बिखरे थे। वो टांगे दराज किए बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठी थी। उसके बाल इतने दराज थे कि वो उसकी कमर से लटकते बेड पर भी बिखरे पड़े थे। नेट का दुपट्टा दोनों शानों पर तरतीब दे रखा था। नीलम, नाश्ता कर ले। उसने ट्रे मेज पर रखते उसे मुखातिब किया, मगर जवाब निदार। नीलम, अनस ने फिर पुकारा। मेजर आज से उसे भेजा था, नहीं खाना हमें ले जाए इसे। वो सीधी होती गला फाड़कर चिल्लाई, उंगली पर से टेबल पर पड़ी ट्रे की जानिब इशारा किया। अनस हैरान सा उसकी बदतमीजी बर्दाश्त करने लगा। सुनाई नहीं दे रहा आपको? वो फिर अपनी पूरी कुवत लगाकर चीखी तो अनस को उसका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ा महसूस हुआ। क्या हुआ? मेजर आज जल्दी से कमरे में दाखिल हुआ, जहां बेड पर बैठी लड़की गैज़ो गज़ब की तस्वीर बनी हुई थी, जबकि कुछ फासले पर पड़ी मेज़ के पास खड़ा अनस हैरान सा था। नीलम अबरार मर गई है और कुछ नहीं हुआ। वो सबका अंदाज में ही चिल्लाई थी। अनस गुस्सा जब्त करता बाहर निकल गया। पागल! वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया था। मेजर आज ने रहम भरी नजरों से रोती हुई लड़की को देखा। वो ट्रे लेकर उसके पास बेड पर रखते काफी फासले पर बैठ गया। नीलम, उसने इतनी नरमी से उसका नाम लिया कि नीलम अबरार को आज से पहले कभी अपना नाम इतना प्यारा ना लगा होगा। नीलम, आपने इतनी मदद की है मेरी, थोड़ा सा सब्र और कर ले। वो कितना मीठा बोल रहा था। नीलम को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। उसे लगा वो ख्वाब देख रही है। ये आवाज़ मेजर राज की नहीं हो सकती। उसने अपने मुकाबिल बैठे मेजर राज को देखा और दिल ने सनम को देखा। हमें घर जाना है मेजर राज, प्लीज हमें जाने दें। उसने अपने सफेद नाजुक हाथ उसके सामने जोड़ दिए, जिसके नाखून अभी तक लंबे थे। उसका फरियादी लहजा और बरसती आंखें वो बेबसी की उदास तस्वीर थी। नीलम, आप मेरी एक बात नहीं मान सकती? वो कितने मान से पूछ रहा था। उसके टिप टिप बहते आंसू पल भर को थम गए। नीलम अबरार इस समय बर्फ की हो गई थी। आई एम सॉरी, मैं बहुत रूड हो जाता हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी, सारी फ्रस्ट्रेशन आप पर निकाल दी। रियली सॉरी फॉर दैट। प्लीज रोना बंद करें और अच्छे बच्चों की तरह नाश्ता करें, हरी अप। वो उसे सफाई पेश कर रहा था, अपने रवैये की माफी मांग रहा था। नीलम बेहोश हो जाने के करीब थी। अब मैं अपने हाथों से नहीं खिला सकता। उसको बेहिस्सो हरकत सुन बैठे देखकर मेजर आस हल्के से मुस्कुराते बोला, क्या था ये शख्स? कितने रूप, कितने अंदाज थे इसके। वो चकरा कर रह गई थी। चलें खाएं। आज से ट्रे मजीद उसके करीब खिसका दी। नीलम ने एक नज़र ट्रे में मौजूद ब्रेड के पीसेस, चाय और ऑमलेट को देखा और दूसरी नज़र मेजर आस पर डाली। उसने अबरू के इशारे से खाने को कहा तो नीलम उसके इस अंदाज पर ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। वैसे तो हमें चीज़ ऑमलेट पसंद है, मगर प्याज वाला भी खा लेते हैं। उसने ब्रेड पर ऑमलेट रखते कहा। सॉरी, मुझे चीज़ ऑमलेट बनाना नहीं आता। वही हल्की सी मुस्कुराहट। ओह, तो ये नाश्ता आपने बनाया है? उसने हैरत से पूछा। निवाला अभी तक हाथ में था। मेजर राज से सर हिलाया। एक तो वो वैसे ही दिल के तार छेड़ता रहता था, अभी तो गोया साज बजाने का पूरा कसद कर रखा था उसने। आपको कुकिंग किसने सिखाई? वो अब मजे से खाते उसको बातों में मसरूफ करने लगी। वो भी फुर्सत से बैठा था शायद। जिंदगी ने। नीलम ने उसके चेहरे की जानिब देखा। उसका सर झुका था। बेडशीट के डिजाइन पर उंगली फेर रहा था वो। जिंदगी कब कुछ सिखाती है? वो उसकी बात का मजाक उड़ाते बोली। जिंदगी से बड़ा कोई उस्ताद नहीं। ये क्या क्या नहीं सिखाती इंसान को। उसकी बात पर रगबत से खाती नीलम ने सर उठाया और नासमझी से उसे देखने लगी। छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। वो खड़ा हो गया, फिर चला गया। नीलम ने कंधे उचकाते मेजर राज के हाथों की बनी चाय की चुस्कियां लेनी शुरू कर दी।